اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ألف مرة بعدد كل ذرة وبارك وسلم ثم صل عليه۔ سورۃ النور مدنی صورت ہے۔ ترتیب مصحفی میں اس کا نمبر ہے 24 اور ترتیب نزولی میں 102 نمبر پر سورۃ الحشر کے بعد اور سورۃ الحج سے پہلے نازل ہوئی۔ سورۃ الحشر کے بعد اور سورۃ الحج سے پہلے نازل ہوئی۔ کچھ اس سورت کے شان نزول کے بارے میں زیادہ تر مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ یہ سورت ہجرت کے 6 سال نازل ہوئی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے ایک قبیلے بنو المستلق کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کر رہا ہے، لڑائی کی تیاری کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے ہی اس کو ناکام بنا دیا، آپ نے حملہ کر دیا۔ اور اس ساری سازش کو وہیں پر دفن کر دیا۔ وہاں سے بنو المستلق سے حضور واپس تشریف لا رہے تھے اور سفر میں ایک واقعہ ایسا پیش آ گیا جس واقعے کی بنا پر منافقین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگانے کا موقع مل گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیچھے رہ گئی تھیں، ایک ایسی صورتحال پیش آ گئی، تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا، جو کہ پھر پیچھے سے آنے والے ایک صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ واپس آئیں۔ منافقین نے انتہائی کمینگی کے ساتھ ان کے اوپر الزام لگا دیا۔ سمجھ آ رہی؟ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بنیاد بنایا اور یہ پوری صورت نازل فرما دی، اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے ایسے قوانین نازل فرمائے، ایسے احکامات بیان فرمائے کہ قیامت تک کسی کے اوپر کوئی الزام اور تہمت نہ لگ سکے۔ ٹھیک ہے؟ جی۔ منافقین کو بے نقاب کیا، جو سرغنہ تھے، جنہوں نے اس سازش میں حصہ لیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پاک دامنی کے، طہارت کے، عفت کے قوانین سکھلائے، اور اسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خلافت کا وعدہ کیا۔ خلافت کا وعدہ کیا کہ جو لوگ یہ اوصاف اپنائیں گے، طہارت والے، پاک دامنی والے اخلاق اپنائیں گے، وہی اس قابل ہیں کہ وہ دنیا کے اوپر حکمرانی کر سکیں۔ جن کی اپنی عزتیں بھی محفوظ ہوں اور دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنا بھی وہ جانتے ہوں، وہی اس قابل ہیں کہ وہ دنیا کے اوپر حکومت اور خلافت کر سکیں۔ چنانچہ بڑے زبردست انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیت استخلاف آگے جا کر اس صورت کے اندر آتی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، آیت نمبر 55۔ مزید انشاءاللہ اس صورت کے اندر باتیں آئیں گی۔ تو ایک تو میں نے بتایا کہ 6 ہجری میں اس صورت کا نزول ہوا، پردے کے احکامات نازل ہوئے، اور غزوہ بنو مستلق سے واپسی پہ یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ صورت کا ماقبل صورت کے ساتھ ربط۔ پچھلی صورت تھی سورۃ المؤمنون، اس میں ایمان والوں کی صفات بیان ہوئی۔ کن کی؟ ایمان والوں کی۔ کل پڑھی ہے نا؟ کچھ عمل بھی کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں؟ یاد آئی ہیں کم از کم، عمل تو چلو بات کی بات ہے۔ کبھی رات کو نماز میں یاد آئی ہوں، کسی وقت دعا میں یاد آئی ہوں کہ آج ہم نے جنت الفردوس میں جانے والے خوش نصیبوں کی کچھ علامتیں پڑھی تھیں دن میں سبق میں، یاد آئی ہیں یا پھر بعد میں فوراً موبائل میں؟ چلو جی، بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر وقت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہیں تو ایسا تو نہیں ہوا کہ ساری وہ علامتیں پڑھ کے فارغ ہوئے اور 10 منٹ میں سارا نور ختم۔ اچھا بھائی، توجہ ہے؟ سورۃ المؤمنون میں مومنین کی صفات بیان ہوئیں، اور اب یہاں منافقوں کی علامتیں بیان ہوں گی۔ مقصد کیا ہے؟ وہ صفتیں اپناؤ اور ان صفتوں سے بچو۔
دوسرا ربط سورۃ المؤمنون میں پیچھے ہم نے پڑھا، کل سبق میں پڑھا، کافروں کو کہا گیا کہ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، کہ تم نے میرے ایمان والے بندوں کو مذاق بنایا ہوا تھا. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، کیا بنایا ہوا تھا؟ مذاق بنایا ہوا تھا. اس صورت میں آپ ترقی دیکھیں گے کہ صرف یہ نہیں کہ مذاق بنایا ہوا ہے، بل اتہموہ، بلکہ تم ان پر تہمت لگاتے ہو. تم ان پر کیا لگاتے ہو؟ تہمت لگاتے ہو. ایک اور ربط سورہ مؤمنون میں گویا تحلی ہے. کیا ہے؟ تحلی یعنی آراستہ ہونا، کہ یہ صفات اپنائیں، مزین ہوں ان صفات کے ساتھ. اور سورہ نور میں تخلی ہے، فرق صرف ہا اور خا کا ہے، تحلی اور تخلی. یہاں تخلی ہے کہ ان صفات سے اپنے آپ کو خالی کریں اور بچائیں. ٹھیک ہے. ایک اور ربط سورۃ المؤمنون کے آخر میں دعا کی، کیا تھی آخری الفاظ؟ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اے میرے رب میری مغفرت فرمائیے، وارحم، اور رحم فرمائیے. کیا فرمائیے؟ رب اغفر وارحم، رحمت کی دعا کی، رحمت طلب کی. تو سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے رحمت کے قوانین نازل فرمائے. کیا نازل فرمائے؟ رحمت کے قوانین. بار بار آتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، کہ یہ جو قوانین ہیں سورۃ نور میں جو آپ پڑھیں گے اور انشاءاللہ یاد بھی کریں گے اور آپ سنائیں گے بھی، یہ قوانین اللہ کی رحمت ہے. تم نے رحمت کا سوال کیا ہے تو یہ قوانین کیا ہیں بھائی؟ قوانین رحمت. سمجھ آئیے. ایک اور ربط سورۃ المؤمنون میں فرمایا، یہ سامنے اسی صفحے پہ آیت نمبر 115 میں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا. ان کا قرآن مجید لے آئیں باہر سے، اور کھلی جگہ ہونی چاہیے. ہاں اچھے طریقے سے کافی دیر بیٹھنا ہوتا ہے تو جگہ تانگ نہیں ہو. ان کے لیے بھی آپ ٹھیک ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے؟ چلو صحیح ہے. چلیں جی بسم اللہ. ہاں جی کیا بتا رہا ہوں؟ ہاں آیت نمبر 115 میں پیچھے سورۃ المؤمنون میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے ہو کہ بیکار پیدا ہوئے ہو؟ عبثا بیکار. اب فرمائیں گے اللہ تعالیٰ سورۃ النور میں کہ بیکار کدھر پیدا ہوئے ہو؟ میں نے احکامات نازل کیے ہیں. میں نے کیا نازل کیے؟ یہ پابندی ہے، یہ ایسے فضول تو تم دنیا کے اندر نہیں آئے ہو. سورۃ انزلناہا وفرضناہا، ہم نے یہ احکامات فرض کیے ہیں، پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. یہاں کوئی تم آزاد اور شتر بے مہار نہیں ہو. یہ ربط ہو گئے. امتیازات سورت، سورت جن باتوں پہ ممتاز ہے باقی سب صورتوں سے، پورے قرآن مجید کی باقی صورتوں میں یہ طریقہ کار نہیں ہے جو یہاں پہ ہے. تو وہ کون کون سی باتیں ہیں؟ نمبر 1 احکام اربع. یہ لفظ سمجھ لیں ابھی ساتھ ساتھ تاکہ یہ آپ کو صورت کے اندر کام آئیں گے. احکام اربع، 4 حکم اللہ تعالیٰ نے صورت کی بالکل ابتدا میں بیان فرمائے ہیں. فساد واقع کا علاج. کیا لفظ بول رہا ہوں ساتھ؟ فساد واقع کا علاج. 4 احکامات فساد واقع کا، جو بیماری پیدا ہو گئی، جو انسیڈنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے،
جو کنفیوژن میاں بیوی میں پیدا ہو گئی، جو ریپ معاشرے میں ہو گیا، جو کوئی تہمت لگ گئی، یعنی جو گناہ ہو گیا، فساد واقع، اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ فساد واقع احکامات اربع فساد واقع کا علاج، یہ ایک بات آئے گی۔ نمبر 2، امتیازات میں آداب سبع، آداب سبع، سبع 7، 7 آداب فساد متوقع کا علاج، فساد متوقع کا علاج، وہ دروازے، وہ درزیں، وہ سوراخ، وہ کھڑکیاں، وہ روشن دان، وہ بند سارے کے سارے کہ جن سے معاشرے کے اندر برائی آتی ہے، وہ سارے چانسز اللہ تعالیٰ انہیں ختم کر رہے ہیں کہ جن سے برائی پیدا ہوتی ہے۔ تو 7 آداب بیان کیے فساد متوقع کا علاج، فساد متوقع کے خاتمے کے لیے 7 آداب سورت میں آپ پڑھیں گے۔ بے حیائی کے 7 دروازے بند۔ چلو نمبر 3، امتیازات صورت میں، باقی یہ پورے قرآن میں اس طرح نہیں ہے۔ نمبر 3، واقعہ افک، واقعہ افک، واقعہ افک، افک، افک کا مطلب ہوتا ہے بدترین جھوٹ۔ افک کا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ اسوأ الکذب۔ عام طور پہ جھوٹ کے لیے کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ کذب یا کاذب، ٹھیک ہے نا؟ جھوٹے کو کہا جاتا ہے کاذب۔ تو جھوٹ کی جو آخری فارم ہے جا کے وہ اس کو کہتے ہیں افک۔ تو واقعہ افک کا ذکر ہوگا جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ منافقین نے تہمت لگائی تھی۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر کے لیے جاتے تو آپ لاٹ نکالتے تھے۔ کیا نکالتے تھے؟ کرہ، آپس میں جو کرہ ڈالا جاتا ہے بیویوں کا کرہ، تو اس کرے میں نام حضرت عائشہ صدیقہ کا نکلا تھا۔ تو وہ ساتھ تھیں، واپسی پہ انہی پہ الزام لگا، حضور کا گھرانہ اس آزمائش سے گزرا۔ تو وہ سارا واقعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا، واقعہ افک۔ آگے آیت النور، قرآن مجید کی ایک زبردست اور عظیم الشان آیت، آیت النور، اسی صورت میں اللہ نور السماوات والارض، آیت نمبر 35۔ اسی طرح آیت الاستخلاف، ابھی میں نے جس کا ذکر کیا، آیت نمبر 55، آیت نمبر 55۔ امتیازات ہو گئے بھائی؟ دعوی سورت، سورت کا دعویٰ، لب لباب، اس پوری سورت سے نکلے گا کیا، حاصل کیا ہوگا؟ عربی میں پہلے بولتا ہوں پھر ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ عربی میں ایک لفظ ہے سد باب الفحشاء، سد سین کے ساتھ ہے، سین کے ساتھ۔ اردو میں لفظ بولا نہیں جاتا سد باب، لیکن آپ کہیں گے کہاں بولا جاتا ہے، ہمیں اردو کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو عربی، یہ اصل لفظ عربی کا ہی ہے، پورا لفظ سد الباب، دروازے کو بند کرنا، سین کے ساتھ دال، سد الباب، باب دروازہ، الفحشاء بے حیائی کا، سد باب الفحشاء، بے حیائی کا دروازہ بند کرنا۔ تو یہ اس پوری صورت کا دعویٰ ہے، سد باب الفحشاء، یعنی معاشرے کو، تھوڑی سی چیز کی تشریح کر، معاشرے کو ہر اس عمل سے پاک کرنا، معاشرے کو، ماحول کو ہر اس عمل سے پاک کرنا جس سے کسی کی عزت پر داغ لگے اور وہ اس کی رسوائی کا سبب بنے، جس سے کسی کی عزت پر داغ لگے
اور اس کی رسوائی کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں ایک ایسے پاکیزہ اور نورانی معاشرے کو بنانے کے جتنے بھی قانون ہو سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، اور یہ عظیم الشان صورت ہے، عام صورت نہیں ہے۔ یہ میں انشاءاللہ آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ اس ایک صورت میں صرف سورۃ النور میں، اور غور کریں گے تو سوچیں گے کہ واقعی بات ایسے ہی ہے۔ سورۃ النور کی جو 64 آیات ہیں، صرف کتنی؟ 64۔ ان 64 آیات میں باقی مضمون اپنی جگہ اس صورت کی فضیلت پر اللہ نے کتنی آیتیں نازل کی ہیں؟ 64 تو کل آیات ہیں نا۔ ان 64 آیات مبارکہ میں سے بہت بڑا حصہ، بہت ساری آیتوں کا، میں ابھی آپ کو ان کے نمبر بتا دوں گا، جو اس صورت کی کیا بیان کرتی ہیں؟ فضیلت۔ خود پہلی آیت میں اللہ نے 5 طریقوں سے اس صورت کی فضیلت بیان کی، صرف پہلی آیت میں کتنے طریقوں سے؟ 5۔ باقی میں بتاتا ہوں آپ کو آگے۔ اور پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نہ ماننے والے، اس صورت کی مخالفت کرنے والے، مسلمانوں میں بے حیائی کو پروموٹ کرنے والے، بے حیائی کا کلچر مسلمانوں کے اندر عام کرنے والے لوگوں کے لیے عذاب کی، سزاؤں کی وعیدیں کتنی بیان کی ہیں وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ اتنی عظیم صورت ہے کہ اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے ماننے کے لیے ترغیب بھی دی ہے جگہ جگہ صورت کے اندر، اور جو نہیں مان رہے ہیں ان کے لیے ترہیب ہے، یعنی ڈانٹ ڈپٹ ڈراوا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں بتا کیا رہا تھا، صورت کا دعویٰ کیا دعویٰ ہے صورت کا؟ سد باب الفحشاء، بے حیائی کے دروازے بند کیے، معاشرے کو ہر اس عمل سے پاک کیا کہ جو معاشرے کے اندر بے حیائی کا باعث اور سبب بنتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، دعویٰ بھی ہو گیا۔ آگے ہے جی خلاصہ صورت، سب نے یاد کرنا ہے توجہ سے۔ صورت کے کل 3 حصے ہیں، 3 باب کہہ لو، 3 حصے کہہ لو۔ کتنے ہیں جی؟ 3۔ 34، 57 اور آخر۔ 34، 57 اور 64 آخر تک۔ اللہ اکبر۔ 34، 57 اور 64 آخر تک۔ پہلے باب کا خلاصہ یہ تو پتہ چل گیا نا، پہلا باب 34 آیات تک ہے، دوسرا 57 تک ہے، اور تیسرا 57 سے لے کر 64 تک ہے، آخر تک ہے۔ اب پہلی 34 آیات کا ذرا خلاصہ سن لیں۔ پہلی جو آیت ہے، پہلی آیت، اس میں تو سورت کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ کیا بیان کی گئی ہے؟ سورت کی عظمت، ترغیب دی گئی ہے سورت کے احکامات کو ماننے کی۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 تک، یعنی 10 آیتیں، ان میں 4 احکامات جو میں نے پہلے بتا دی امتیازات میں آپ کو۔ فساد واقع کا علاج، 4 احکامات، 4 قوانین کہہ لو، 4 احکامات کہہ لو، فساد واقع کا علاج۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد 2 رکوع پورے، یعنی آیت نمبر 11 سے لے کر اگلا رکوع جو ہے آیت نمبر 20 تک، 10 آیتیں اس رکوع میں، اور پھر اس کے بعد اگلا رکوع جو کہ آیت نمبر 26 تک ہے۔
واقعہ افک اور منافقین کا تذکرہ جو معاشرے میں بے حیائی پھیلاتے ہیں، جو معاشرے میں بے حیائی پھیلاتے ہیں۔ بے حیائی پھیلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 27 سے لے کر 34 تک پورا رکوع، اس میں آداب 7 جو پہلے میں نے بتا دیے، وہ آداب 7 کیا ہیں؟ فساد متوقع کا علاج۔ بس پہلا باب پورا ہو گیا۔ توجہ ہے؟ جی بتا سکتے ہیں آپ پہلے باب کا خلاصہ کیا ہے؟ پہلے باب میں کتنی آیات ہیں؟ 10 پہلے باب میں پورے پہلے حصے میں 34 آیات مبارکہ ہیں، اور 34 کو آپ اس طرح یاد کریں گے کہ پہلی آیت میں تو عظمت صورت ہے، عظمت سورت، عظمت صورت ہے۔ پھر آیت نمبر 10 تک جو ہے یعنی پہلا پورا رکوع، اس میں احکامات ہیں کتنے؟ چار احکامات ہیں، احکامات اربع۔ فساد واقع کا علاج، جو ہو گیا، جو گندگی پھیل گئی، جو معاشرے میں برائی ہو گئی، تہمت ہے لگ گئی، زنا ہے ہو گیا، میاں بیوی میں آپس میں خرابی ہے، ٹھیک ہے، ان کی کیمسٹری نہیں مل رہی ہے، ختم ہو گیا کام، ٹھیک ہے۔ 4 قوانین فساد واقع کا علاج۔ اس کے بعد اگلے 2 رکوع یعنی 16 آیتیں، پہلے رکوع میں کتنی آیتیں آتی ہیں؟ 10، اور پھر آگے 16، ٹھیک ہے، کل کتنی بن گئیں؟ ٹھیک ہے، 26 آیتیں جو ہیں، ان میں واقعہ افک آیت نمبر 26 تک جا رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، واقعہ افک اور آداب 7۔ اگلے 2 رکوعوں میں واقعہ افک اور آداب 7۔ اوہو غلطی ہو گئی، تم بھی میرے ساتھ غلط کر رہے ہو، بندہ بتاتا ہے۔ واقعہ افک اور منافقین کی مذمت، آداب 7 تو اس کے بعد ہے۔ واقعہ افک منافقین کی مذمت اور منافقین کی مذمت جو معاشرے میں بے حیائی پھیلاتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 27 سے 34 تک پورا ایک رکوع جو ہے، اس میں ہے آداب 7، فساد متوقع کا علاج ہے۔ توجہ آپ کی؟ یہ پہلا باب آپ کا مکمل ہو گیا۔ دوسرا باب آیت نمبر 35 سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے؟ آیت نمبر 57 تک۔ ابتداء میں ہے مسئلہ توحید۔ دوسرا باب کس سے شروع ہوتا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، مسئلہ توحید۔ معاشرے کو اللہ کیوں پاک کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جو پہلی 34 آیات میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو پاک کرنے کے قوانین بیان کیے، یہ معاشرے کو اللہ کیوں پاک کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے پاک کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں توحید کی کیا ہوگی؟ خدمت ہوگی۔ گندے معاشرے سے، گندے لوگوں سے، جن کی سوچ گندی ہے، جن کے خیال گندے ہیں، ان لوگوں سے گندگی کی خدمت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، قرآن جیسی پاک کتاب کی خدمت نہیں ہو سکتی۔ اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جو انسان بھی کردار کا گندا ہوگا، اللہ اس سے دین کی خدمت نہیں لیتے۔ بڑی جلدی اس لائن سے اس کو آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات وہ شروع ہوگا کچھ کرنے، کچھ تھوڑا سا چلے گا آگے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کر دیتے ہیں۔ گندے بد کردار اور کریکٹر لیس قسم کے بندے سے اللہ تعالیٰ اپنے پاک دین اور پاک کلام کی خدمت نہیں لیتے ہیں۔ یہ ایک پاکیزہ لشکر ہے، ٹھیک ہے، اور پاک لوگوں نے ہی اس کی خدمت کی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں دین کا کام کروں، دین کا خادم بنوں، یا دین کی خدمت اللہ تعالیٰ مجھ سے لے، تو اپنے آپ کو کیا کر لے؟ پاک کر لے، اور اپنے زندگی کو، خیالوں کو، سوچ کو، ہر چیز کو پاک کرے، تو تب اس سے اللہ تعالیٰ دین کی خدمت لیں گے، ورنہ غلط قسم کا بھول جاتا ہے، قرآن لوگوں کو بھول جاتا ہے۔ بڑا بہت تھانوی رحمہ اللہ نے اس چیز کی بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی ہے۔ اچھا، دوسرا باب شروع ہو رہا ہے کس سے بھائی؟
مسئلہ توحید سے، تاکہ معاشرے کو پاک کیا گیا تاکہ معاشرے میں توحید کی کیا ہو؟ خدمت ہو۔ نمبر 2، آگے مسئلہ توحید کے بعد مثالیں بیان کریں گے اللہ تعالیٰ، توحید کی اور شرک کی مثالیں، اور کمپیریزن کیا جائے گا، تقابل ذکر کیا جائے گا، اور پھر دوسرے باب کے آخر میں بشارت ہوگی، خلافت کی بشارت ہوگی۔ کس کی بشارت ہوگی؟ خلافت، کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا اور سورہ نور کے قوانین پر عمل کر لیا، سورہ نور کے آداب سے مؤدب ہو گئے۔ کیا بول رہا ہوں؟ آداب سے مؤدب ہو گئے۔ اس کو جگائیں، نیند آ گئی اس کو۔ یہ تکیہ نہیں ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ نیند آئی ہے تو باہر جا کے سو جائیں۔ توجہ ہے؟ اگر آپ نے سورہ نور، یہ چادر اتاریں نا، چادر اتاریں، بالکل اتاریں، آپ سے کان آپ کے گرم ہوتے ہیں تو آپ کو نیند آتی ہے۔ میرے سامنے کوئی بندہ سوئے نا ادھر۔ ہاں جی، دیکھیں، فرنٹ سیٹ پہ سونا منع ہے۔ توجہ ہے؟ اچھا، دیکھیں کتنا حرج ہوتا ہے آپ کی۔ اس بشارت ہے، آخر میں کیا ہے؟ بشارت۔ اگر آپ سورہ نور کے آداب سے کیا ہو گئے؟ مؤدب ہو گئے، سورہ نور کے آداب سے مؤدب ہو گئے، اللہ آپ کو خلافت عطا فرمائیں گے۔ کیا عطا فرمائیں گے؟ خلافت۔ اللہ آپ کو خلافت عطا فرمائیں گے۔ دنیا کا اللہ حاکم بنائیں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم، آیت نمبر 55۔ ٹھیک ہے، دوسرا باب کیا ہو گیا؟ مکمل۔ دوسرے باب میں کل کتنی آیتیں ہیں؟ 57 تک ہیں۔ پتہ ہے نا، 35 سے لے کر 57 تک۔ کیا خلاصہ؟ 3 چیزیں ہیں 35 سے 57 تک۔ مسئلہ توحید ہے ایک، توحید اور شرک کی مثالیں ہیں، تقابل ہے آپس میں، توحید اور شرک کی مثالیں، تقابل، اور پھر آخر میں کیا بھائی؟ بشارت، خلافت کی بشارت۔ سورہ نور کے قوانین کو مان لو، ان آداب سے مؤدب ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت دیں گے، زمین کا حاکم بنائیں گے، دین کا اللہ تعالیٰ آپ سے کام لیں گے۔ آیت نمبر 57 تک دوسرا باب مکمل۔ تیسرا باب، آیت نمبر 58 سے لے کر آخر تک، آیت نمبر 58 سے لے کر آخر تک۔ دو رکوع ہیں کل۔ کتنے رکوع ہیں؟ آخری باب میں کتنے رکوع ہیں؟ 2۔ پہلا جو رکوع ہے نا، یعنی تیسرے باب میں ہے، ہم تیسرے باب کی بات کر رہے ہیں، اس میں 3 آداب بیان کیے گئے ہیں، آداب ثلاثہ، 3 آداب یعنی آداب ثلاثہ، اور وہ متعلق ہیں ابتدائے سورت کے ساتھ۔ یعنی وہ جو آداب پہلے کتنے بیان ہوئے تھے؟ 7 بیان ہوئے تھے نا، تو 3 مزید آداب اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں تیسرے باب میں۔ آخر میں 2 ہی رکوع ہیں، تو پہلے رکوع میں کیا بیان ہوئے؟ آداب ثلاثہ، جو متعلق ہیں ابتدائی آداب کے ساتھ، ابتدائی سورت کے ساتھ۔ اور پھر دوسرا جو رکوع ہے، آخری رکوع، اس میں منافقین پر زجریں ہیں۔ منافقین پر کیا ہیں؟ زجریں، جنہوں نے خرابی پیدا کی تھی، جنہوں نے تہمت لگائی تھی اور اس خبر کو ہوا دی تھی اور پھیلایا تھا، ان پہ زجرات ہیں، اور ترغیب ہے الی اتباع الرسول۔ بالکل ہم سورت کے آخر میں پہنچ گئے، آخری آیتیں چل رہی ہیں، آخری رکوع چھوٹا، ترغیب الی اتباع الرسول ہے۔ آیت تو یہ ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے ایمان والو، رسول کے بلانے کو اس طرح نہ سمجھو جس طرح آپس میں تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اور ہم اس کا ترجمہ یوں کر دیتے ہیں عام طور پہ کہ اگر تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلائیں ادھر آؤ،
تو تم اس کو اس طرح نہ سمجھو کہ جیسے کوئی دوست بلاتا ہے کہ اچھا میں آتا ہوں اور تھوڑی تاخیر سے جاؤ. نہیں ایمان والو ایسے نہ کرو. ٹھیک ہے یہ بھی مفہوم صحیح ہے, غلط نہیں ہے, لیکن بات صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے. سورۃ نور کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے اس آیت کا, نہیں سمجھ آئیے کہ اے ایمان والو جب اللہ کے رسول تمہیں سورہ نور کے قوانین کی طرف بلائیں, کیا نور کے قوانین کی اور معاشرے کو پاک کرنا چاہیں, معاشرے کو نورانی بنانا چاہیں, تو تم پیغمبر کا ہاتھ بٹاؤ, پیغمبر کا ہاتھ بٹاؤ, ان کا ساتھ دو, ان کا ساتھ دو اور پیچھے نہ ہٹو, ساتھ دو اور پیچھے نہ ہٹو. ترغیب الی اتباع رسول. اور سورت کی سب سے آخری آیت میں مسئلہ توحید ہے. پھر کیا ہے مسئلہ توحید ہے کہ یہ جتنی محنت کی گئی ہے یہ اس لیے کی گئی ہے تاکہ معاشرہ کیا رہے, معاشرہ پاک صاف رہے. کیوں رہے کہ اس میں ایک بڑے پاک مسئلے کی کیا ہونی ہے, خدمت ہونی ہے, اور وہ مسئلہ توحید ہے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم. آخری آیت میں دو چیزیں ذکر کی گئیں. ایک تو دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں, ایک تو اللہ کا اختیار ذکر کیا گیا ہے اور دوسرا اللہ کا علم ذکر کیا گیا. الا ان للہ ما فی السماوات والارض, خبردار اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں. زمین و آسمان کا اختیار کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس ہے. ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے, تو معاشرے کے قانون بنانے کا اختیار بھی کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس. ہاں, یہ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے, یہ کسی اور اتھارٹی کے پاس نہیں ہے, یہ ہے للہ, یہ اللہ کی دھرتی ہے, اللہ نے بنائی ہے. یہ کسی حکمران نے یا کسی 5 سال والے کسی صدر وزیر اعظم نے نہیں بنائی ہے. یہ خود مخلوق ہیں, مٹ جانے والے ہیں, پہلے کتنے مٹ گئے. یہ دھرتی جس کی ہے قانون بھی اسی کا چلے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض. اور دوسرا یہ تو صفت اختیار ہو گئی, صفت تصرف ہو گئی للہ, اور دوسری صفت ہے صفت علم. قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم. وہ جانتا ہے کس قانون میں تمہاری عزت کی حفاظت ہے, کس قانون میں, ہاں جی, وہ علیم ہے, اسے علم کامل ہے, اور وہ جانتا ہے کہ انسانوں کے لیے کون سا قانون مفید ہے اور کون سا قانون ان کے لیے بہتر ہو سکتا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم. پر یہ صورت مکمل ہوتی ہے. صورت کا آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا اس کے مضامین کا, پوری صورت کا نچوڑ نکل آئے. بس کر دیں سبق, پھر چادر اتار دیں, جلدی کریں, شاباش, بالکل صحیح طریقے سے بیٹھیں. اب اس کے بعد مجھے کہنا نہ پڑے. ہاں ادھر رکھیں. سورت کا جو پیک پوائنٹ ہے نا اس سورت کا, وہ ہے آیت نمبر 55. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین کا حاکم اور خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. کیا بنانا چاہتے ہیں؟ حاکم اور خلیفہ. جی, زمین کا حاکم اور زمین کا تمہیں اللہ تعالیٰ خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. اخلاق کو پاک کرو اور کردار کو کیا کرو, پاک کرو. زمین کی خلافت اور حکومت اس کے حصے میں آتی ہے جو خود جس کی عزت محفوظ ہو,
اور وہ دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہو۔ زمین کی حکومت اور دیر پا حکومت اس کے ہاتھ میں آتی ہے اور وہی قائم رکھ سکتا ہے۔ زور اور طاقت کی بنیاد پہ یا زر مال و دولت کی بنیاد پہ جو حکومتیں قائم ہوتی ہیں نا، ظلم کی بنیاد پہ، وہ عارضی ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ عارضی، اور وہ جلد ختم ہو جاتی ہیں۔ جو حکومت حکمت کے ساتھ ہو اور جس کی بنیاد عفت اور پاک دامنی کے اوپر ہو، وہ حکومت دیر پا ہوتی ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو جماعت تھی، ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ آپ کے پاس زر تھا، یعنی سونا چاندی، اور نہ ہی ابتدا میں آپ کے پاس زور تھا، نہ زر تھا نہ زور تھا، لیکن حکمت تھی۔ کیا تھی؟ عفت تھی، عفت پاک دامنی۔ اتنی عفت تھی کہ حدیث بخاری کے اندر آتا ہے، ابو سفیان جب گئے تھے روم کے دربار میں، پتہ ہے تجارت کرنے کے لیے گئے تھے، اور وہاں کے بادشاہوں کو پتہ چلا کہ مکہ سے ایک تاجروں کا قافلہ آیا ہوا ہے، تو بلاؤ بھائی، ان سے پوچھتے ہیں اس نبی کے بارے میں کہ وہ کیا دعوت دیتے ہیں۔ تو ابو سفیان سے انہوں نے پوچھا تھا، شاہ روم نے، کہ فماذا یأمرکم، وہ جو نبی نئے آئے ہیں وہ تمہیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو ابھی ابو سفیان اسلام نہیں لائے ہوئے تھے، دشمن تھے، مخالف تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابو سفیان نے یہ بات، یعنی 10 سوال اس نے کیے تھے، اور 10 کے جواب ہی تقریباً سب کے ٹھیک ہی دیے تھے انہوں نے۔ 9 تو بالکل ٹھیک دیے تھے، ایک میں کہتے ہیں تھوڑا سا میں گول مول کیا۔ تو جب اس نے سوال کیا کہ وہ آپ کو کس چیز کا حکم دیتے ہیں، تو ابو سفیان نے اس وقت کافروں کے ملک میں، کافروں کے دربار میں کہا تھا، یأمرنا بالعفاف، وہ ہمیں پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ کس کا حکم دیتے ہیں؟ اس قدر پاک دامنی تھی، اور عزتوں کی حفاظت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی تھی۔ ایک جنگ میں حاتم طائی کی بیٹی قید ہو گئی، صفانہ اس کا نام تھا، صفانہ۔ حاتم طائی کی بیٹی قید ہو کے آتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں قیدیوں سے، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، پوچھتے پوچھتے اس کا نمبر آیا۔ اس نے کہا، عورت سے پوچھا آپ کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ کس کی بیٹی ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا نا، آپ نے فرمایا آپ کو میں آزاد کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ آزاد ہو آپ۔ قیدیوں میں آئی تھی، جنگی قیدیوں میں آئی تھی، جنگی قیدی کے احکام اور ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں آزاد کرتا ہوں، میری طرف سے تم آزاد ہو، تیرے باپ کو بھی پتہ چلے کہ دنیا میں کوئی اس سے بڑا سخی بھی ہے۔ سمجھ آئیے؟ حاتم طائی بڑا سخی دنیا کا مشہور تھا۔ اور پھر 2 صحابہ کو روانہ کیا ساتھ، نوجوان صحابہ، اور یہ لڑکی بھی بالکل نوجوان، اور کہا کہ جا کے اس کو اس کے بھائیوں کے حوالے کر کے آؤ۔ حضرت عدی، وہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں بڑے زبردست مسلمان بنے، بڑے تیر انداز شکاری، شکار کا بڑا ان کو شوق تھا، شکار کے کئی مسئلے مسائل نبی علیہ السلام سے انہوں نے بعد میں پوچھے۔ ابھی تو غیر مسلم تھے، یہ صحابہ کرام اس لڑکی کو لے کر گئے اپنے ساتھ، دونوں اپنے اپنے گھوڑوں پر ہیں، اس کو الگ گھوڑے پہ سوار کیا ہوا ہے، اور چلتے چلتے رستے میں راتیں بھی آئیں، رستے میں جنگل بھی آئے، رستے میں پہاڑ بھی آئے، وادیاں بھی آئیں، سب کچھ گزرتے گزرتے کئی دن کے سفر کے بعد اس کے گھر جو ہے وہ پہنچے،
اور جب وہ اپنے گھر کے اندر گئی اور یہ باہر کھڑے تھے کہ ہمیں اطلاع ملے اور ہم جائیں، تو وہ جو عدی تھے نا، عدی، انہوں نے اپنی بہن کو دیکھا، حیران ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ تم ان کے ساتھ آئی ہو، یہ آپ کو چھوڑنے آئے ہیں اور کئی دن آپ ان کے ساتھ مسلمانوں کے پاس گزار کے آئی ہو، کیف وجدتی محمدا و اصحابہ، کیف وجدتی اور زبر وا جیم زبر دال جد اور تاظر تی اکٹھا پڑھتے ہیں تو وجدتی، کیف وجدتی محمدا و اصحابہ، تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو کیسا پایا ہے؟ اس نے جو جواب دیا وہ سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ اس نے کہا بھائی عدی، صحیح سوال کیا آپ نے، لیکن میں بھی جواب تمہیں بالکل صحیح دوں گی۔ تو میرا بھائی ہے نا، اور یہ ہمارا گھر ہے، میں اپنی عزت کو یہاں پر اتنا محفوظ نہیں سمجھتی ہوں جتنا میں نے ان مسلمانوں کے پاس میں نے محفوظ سمجھا ہے۔ جتنی میری عزت کی حفاظت انہوں نے کی ہے نا، آپ بھی نہیں کر سکتے ہیں، آپ بھی وہ اس طریقے سے حفاظت میری نہیں کر سکتے ہیں۔ کئی دن کا سفر تھا، مجھے انہوں نے پیچھے چلایا ہے اور خود یہ آگے آگے چلتے گئے ہیں، اور انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا تھا کہ بس رستہ بتاتی جانا دائیں بائیں، اور بس پھر یہ آپس میں باتیں کرتے آئے ہیں، میرے ساتھ انہوں نے بات تک بھی نہیں کی۔ یہ تربیت تھی کس کی جناب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ جس معاشرے میں بے حیائی پھیل جائے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی، یہ کفار کو پتہ ہے اس چیز کا اچھی طریقے سے، ان کے باقاعدہ اس پہ تھنک ٹینکس بیٹھتے ہیں، ان کی میٹنگز ہوتی ہیں اور ان کی بڑی بڑی اس پر ریسرچ ہے، اور اس چیز کو وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور یہ زمانہ قدیم سے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے کے آپ ناول پڑھیں یا جو تاریخ ہے تو وہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عیسائیوں کے جرنیلوں کی یہ باتیں ہیں کہ 1000 توپیں مسلمانوں کا اتنا نقصان نہیں کر سکتے ہیں جتنا ایک لڑکی کر دیتی، جتنا ایک لڑکی ایک لڑکی بس جتنا۔ اور پھر اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی عورتوں کو تیار کیا، اس مقصد کے لیے انہوں نے ہاں جی اپنی عورتوں کو تیار کیا، مذہبی بنیادوں پر انہوں نے اس کام کو کیا، اور انہوں نے اپنی ٹیمیں تیار کیں، مشنری سکول بنائے، اس مقصد کی خاطر انہوں نے علاج معالجے کے نام پہ ہسپتال بنائے، انہوں نے فلاحی ادارے بنائے، این جی اوز انہوں نے قائم کی۔ این جی اوز جانتے ہیں نا، جو کہ پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں، کبھی جی ہم فلاں کریں گے، جی ہم آپ کے گھروں میں یہ سہولت دیں گے، کبھی کیا، ٹھیک ہے۔ این جی اوز نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز، این جی اوز کا مطلب کیا ہے؟ این جی اوز نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز، یعنی پرائیویٹ، انہوں نے ٹیمیں بنائیں اس مقصد کی خاطر کہ مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے نا اگر، تو ان کا اخلاق خراب کرنا ہے۔ کیا خراب کرنا ہے؟ جب ان مسلمانوں کا اخلاق خراب ہو جائے گا۔ اور آج ذرا یہ سنتے ہوئے آپ اپنے معاشرے میں، اپنے ارد گرد، معاشرہ چھوڑو، اپنے گھر میں، اپنے گھر کے بچوں میں، اور چلو یہ پھر بھی دور ہے، اپنے آپ میں ہم سب غور کریں کہ ہم کس بے حیائی کی دلدل کے اندر ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ آئے روز ہم نیچے سے نیچے گرتے چلے جا رہے ہیں، دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کفار کی پوری پلاننگ کے تحت ہے، یہ سارے کا سارا میڈیا سارے کا سارا ان کے قبضہ میں ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ یہ میڈیا، یہ دجال کی زبان، یہ ساری کے ساری ان کے قبضے میں ہے، اور یہ ان کا
جدید دور کا ایک ڈیجیٹل ہتھیار ہے جس کے ذریعے وہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہتے ہیں جی، ان کے اخلاق خراب کرنا چاہتے ہیں، ان کو بے حیا بنانا چاہتے ہیں، اوریانی ان کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں۔ کس قدر انہوں نے پھیلا دی، جو اوریانی اور بے حیائی آج پھیل گئی ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج سے کم از کم اس معاشرے میں، اپنے معاشرے میں جس میں ہم رہتے ہیں، آج سے 30 سال پہلے اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ صرف 30 سال پہلے کوئی اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں ہمارے گلی محلے میں، ہمارے معاشرے میں بے حیائی اس قدر سستی ہو جائے گی، بے حیائی تک جو پہنچنا ہے وہ اس قدر آسان ہو جائے گا۔ تو یہ ساری کن کی سازش ہے؟ کفار کی۔ اور مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، کہ جس قوم کے اندر بے حیائی پھیل جائے، چاہے وہ فیس بک کے ذریعے سے پھیلے، چاہے وہ ٹک ٹاک کے ذریعے پھیلے، چاہے وہ انسٹا کے ذریعے پھیلے، چاہے وہ کسی اور چینل کے ذریعے پھیلے، جس معاشرے کے اندر بے حیائی پھیل جائے، فحش فلموں کی صورت میں پھیل جائے یا کوئی اور شکل کے اندر پھیل جائے، تو وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، فتح نہیں پا سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہوا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر جب معاشرے کو پوری طرح پاک کیا، آخر میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ یہ پاکی تم اپنے اندر پیدا کر لو، میں تمہیں زمین کی خلافت دوں گا۔ سمجھ آئی؟ صحابہ کرام نے ایک دفعہ روم کے خلاف جنگ تھی، رومیوں انگریزوں کے خلاف صحابہ کرام کی، جب یہ حملہ کرتے کرتے جو مرکز تھا دارالخلافہ روم کا، وہاں پہ پہنچے نا، قریب پہنچے، تو ان کو اندازہ ہو گیا صحابہ کرام کو کہ اللہ کی اتنی ہمارے ساتھ مدد شامل ہے نا کہ کافر ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم نے ان کے ہاتھ پاؤں توڑ دی ہیں، ارد گرد سے سارا کچھ قبضے میں ہے، بس ابھی ہم نے اندر جانا ہے روم میں، تو روم بھی ہمارے قبضے میں ہے۔ اندر رومیوں نے میٹنگ کی، صحابہ کے جاسوس بھی ادھر ہی تھے، ہر جگہ پہ جاسوس تھے، پوری جنگ طریقے سے لڑی جاتی تھی۔ میٹنگ میں ان کفار نے یہ بات کی کہ ان مسلمانوں کو تم شکست نہیں دے سکتے ہو، اور بس تباہی اپنا خاتمہ سمجھو۔ ہاں ایک طریقہ ہے، آخری وار اگر تم نے کرنا ہے تو کر سکتے ہو۔ وہ کیا؟ کہ اپنی لڑکیاں جو ہیں ان کو حسین و جمیل طریقے سے ان کو سجا کے، بالکل عریاں لباس ان کو پہنا کے، ان کو دونوں طرف کھڑا کر دو، سڑک کے دونوں طرف ان کو مین دروازے سے لے کر آگے تک ان کو کھڑا کر دو، اور ان کو یہ کہہ دو کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ ہاتھ لگائے تمہیں یا تمہاری طرف متوجہ ہو تو تم نے منع نہیں کرنا۔ اور انہوں نے کہا کہ عرب جو ہے اس میں ظاہری حسن کم ہے، عرب میں ظاہری حسن کم ہے، اتنا حسن نہیں ہے عرب کے اندر، جبکہ روم جو ہے ساری بنی اسرائیل ہیں وہ، ٹھیک ہے، تو ادھر ذرا حسن کیا ہے، ہاں انگریزوں میں حسن زیادہ ہے۔ تو بس ہوگا کیا کہ ان عرب سے آنے والوں کو اور ان مجاہدوں کو، صحابہ کو، ہم بس ان کی زلفوں میں قید کر لیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ ان کو مطلب کہ ہم اس طریقے سے، جب وہ ادھر مائل ہو جائیں گے، عورتوں کی طرف، لڑکیوں کی طرف توجہ کریں گے، ادھر ادھر مائل ہوں گے، بس فوراً ہی اللہ کی مدد ان سے ختم ہو جائے گی۔ پڑھا ہوا تھا انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں، ہے نا، انجیل میں اور آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے تعلیمات تو یہی دی کہ بس ان سے اللہ کی مدد ہٹ جائے گی اور شاید کہ تمہارا یہ پتہ چل جائے۔ جاسوسوں نے خبر دی امیر کو، جو مجاہدین کے کمانڈر تھے اس وقت، انہوں نے ساری فوج کو ایک جگہ پہ جمع کیا اور انہوں نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا امیر کی اطاعت کرنی ہے، کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اب میں نے تمہیں حکم دینا ہے۔ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں کریں گے، بالکل اسمعوا واطیعوا، ہمیں یاد ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں اللہ کا حکم پڑھ کر سنانے لگا ہوں۔ اسی صورت کے اندر آتی ہے آیت، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، بس کسی کی نگاہ اوپر نہ اٹھے اور سیدھا جا کے محل پہ قبضہ کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے اسی طرح کیا اور پورا وہ بازار سے گزر کر سیدھا محل جا کر انہوں نے فتح کر لیا۔
محل میں پہنچ کے صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ یہ روم کے اندر جو ہے وہ مکان جو بنتے ہیں وہ کتنی چھتوں والے مکان بنتے ہیں؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ کتنے منزلہ مکان ہے؟ یعنی کسی نے دیواروں کی طرف بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا تھا. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی کیا ہوتی ہے بھائی؟ مدد ہوتی ہے. اور جب بے حیائی پھیل جائے تو پھر اللہ کی مدد ہٹ جاتی. حیا جو ہے نا، حیا وہ ایمان کا محافظ ہے. ذرا توجہ سے سننا، اب باتیں جو ہیں بڑی ضروری ہیں. حیا کس کا محافظ ہے؟ ایمان کا. ایک حدیث مبارکہ ہے، لکھ لیں بے شک، ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا، ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا. حیا اور ایمان دونوں اکٹھے رہتے ہیں، دونوں دوست ہیں. حیا اور ایمان کی اکٹھی پرواز ہے. حیا اور ایمان کی ہاں اکٹھے رہتے ہیں، دونوں اکٹھے دوست ہیں. فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ. جب ان میں سے ایک اٹھ جاتا ہے نا تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے. ختم. ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی ختم، دوسرا بھی ساتھ ہی اٹھ جاتا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں ایک مثال دی ہے، اس حدیث کی شاید روشنی میں دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مینڈک تھا اور ایک چوہا تھا. مینڈک اور چوہے کی آپس میں دوستی ہو گئی. مینڈک اور چوہے کی آپس میں کیا ہو گئی؟ دوستی ہو گئی. اب مینڈک جو ہے وہ پانی کا جانور ہے، پانی کا کیڑا کہہ لیں اس کو. اس کا تعلق زیادہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ نمی کے ساتھ اور پانی کے ساتھ. بالکل روڈ پہ خشکی پہ وہ نہیں رہ سکتے. اور چوہا صاحب جو ہیں وہ خشکی کا کیڑا ہے، خشکی کی چیز ہے. اب دوستی ان میں ہو گئی. اب ہوتا یہ کہ چوہا ادھر آ جاتا، وہ اس کے کنارے چھپڑ کے یا ندی جو بھی تھی اس کے کنارے آ جاتا اور مینڈک کا انتظار کرتا. مینڈک بھی آ جاتا تو دونوں آپس میں گپ شپ کرتے. لیکن کبھی کبھی ٹائم سیٹ نہ ہو سکتا صحیح طریقے سے. کبھی چوہا آتا اور دیر تک انتظار کرتا رہتا، مینڈک باہر تشریف نہ لاتا اور چوہا بھی بیچارہ گرمی کے اندر جلتا رہتا. سمجھ آئی نا؟ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا کہ مینڈک جو ہے وہ کنارے کے اوپر آ کے پانی سے باہر بیٹھا انتظار کرتا 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 پانی کے کنارے، اور ادھر ہی خشکی پہ قریب قریب پھرتا رہتا اور چوہا نہ آتا. تو یہ ان کو پریشانی ہوئی. دونوں نے ایک دوسرے سے یہ پریشانی ظاہر کی کہ یار یہ بڑا مسئلہ ہے، تو کیا کریں؟ کوئی موبائل کا بندوبست نہ کریں آپس میں، کوئی مس کال وغیرہ ہو جائے تاکہ ٹائم سیٹ ہو جائے. میں ادھر سے آ جاؤں اور آپ ادھر سے آ جاؤ، ذرا ملاقات ہو جائے. چلو جی موبائل کا بندوبست کرتے ہیں. کیا موبائل ہے جی؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک دھاگا جو ہے نا وہ لیتے ہیں. یہ مولانا رومی نے مثال دی ہے. ایک دھاگا لیتے ہیں اور چوہے کو کہا کہ ایک تو اپنے پاؤں کے ساتھ باندھ لینا ایک طرف سے، اور دوسری طرف سے مینڈک نے کہا کہ میں باندھ لیتا ہوں. جب کبھی میں جلدی آ جاؤں گا تو میں مس کال دوں گا، یعنی ہلکا سا وہ دھاگا ذرا کھینچوں گا خاص طریقے سے، تو آ جانا، اور اگر تو پہلے آئے تو کھینچنا اور میں آ جاؤں گا. لو جناب، اب ان کے پاس بندوبست ہو گیا. ٹھیک ہے، گپ شپ لگتی ہے جناب. ایک دن ایسے ہوا کہ وہ جب مینڈک اوپر آیا نا تو اوپر سے فوراً چیل آئی. کیا آئی؟ چیل آئی. چیل نے آ کر فوراً مینڈک کو کیا کیا؟ اچک لیا. اب جب مینڈک گیا تو ادھر سے چوہا صاحب جہاں تھے وہ بھی اوپر.
ایک چیز گئی تو دوسری بھی ساتھ ہی گئی، پھر بچ نہیں سکتی۔ مولانا رومی کہتے ہیں حدیث کی تشریح میں، یہ تو واقعہ انہوں نے الگ کیا نا، واقعہ انہوں نے سنا کر انہوں نے کہا کہ جب حیا جاتا ہے نا تو ساتھ بندے کا ایمان بھی چلا جاتا ہے، پھر ایمان بھی نہیں بچتا ہے۔ اور ابن ماجہ کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بے حیائی جو ہے یہ ارتداد کا سبب ہے۔ کس کا سبب ہے بھائی؟ چھوٹا کام نہیں ہے۔ بے حیائی انسان کے ایمان کو بھی لے جاتی ہے۔ روایت لمبی ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب کسی میں حیا ختم ہوتا ہے، حیا ختم ہوا تو امانت بھی ختم، اور جب امانت ختم تو خیانت آ گئی، اور جب اللہ کے حق میں خیانت ہوئی تو بندہ پھر ارتداد اور کفر کی طرف چلا جاتا۔ اور وہ مشہور حدیث مبارکہ ہے، اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بات ہے نا، یہ پہلی آسمانی کتابوں کا، میں نے کچھ دیر پہلے بتایا نا کہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی حیا کی تعلیم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی آسمانی کتابوں والی یہ بات ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھ سے حیا ختم ہو جائے تو پھر جو مرضی ہے کر۔ ہم پنجابی زبان میں کہتے ہیں کہ جب کوئی شلوار اپنی سر پہ باندھ لے تو پھر اس کو کیا نصیحت کرنی؟ نصیحت تو اس کو ہوتی ہے کہ جس کے اندر کیا ہو، شرم اور حیا موجود ہو۔ اور جب کوئی اپنی عزت اتار کے سر پہ باندھ لے تو اب اس کو کیا حیا کی تعلیم دی جائے؟ اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت۔ اور ایک اور حدیث بخاری شریف کی سنیں حیا کے اور شرم کے متعلق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو ہیں نا، وہ اپنے چھوٹے بھائی کو ڈانٹ رہے تھے۔ ایک صحابی چھوٹے بھائی کو ڈانٹ رہے تھے، اور وہ ڈانٹ کس بات پر رہے تھے کہ وہ جو ان کا چھوٹا بھائی تھا نا، وہ شرمیلا قسم کا تھا۔ کیا تھا؟ بڑا شرمیلا قسم کا، اور اسی شرم کی اور حیا کی وجہ سے وہ کئی جگہ پہ اپنا کیا کر بیٹھتا تھا، نقصان ہوتا ہے نا۔ بعض دفعہ بندہ پیسے نہیں مانگ سکتا، یا شریف آدمی نقصان میں جاتا رہتا ہے، تو اسی شرافت اور حیا کی وجہ سے وہ کئی دفعہ اپنا دنیاوی نقصان کر لیتے تھے۔ تو بڑا بھائی انہیں ڈانٹ رہا تھا کہ بڑا تو بزرگ بنا ہوا ہے اور ایسے نہیں کام چلتا، یہ وہ فلاں ڈانٹ رہے تھے ان کو تھوڑا۔ اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی ایک دو باتوں سے ہی سارا اندازہ ہو گیا کہ یہ کیوں ڈانٹ رہا ہے، اور حضور کو بھی اس کے اگلے کے مزاج کا پتہ ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ داہو، کیا فرمایا؟ داہو، چھوڑو یار اس کو، چھوڑ دو اس کو کچھ نہ کہو۔ داہو فإن الحیاء من الایمان، حیا کی وجہ سے ڈانٹ رہے ہو کہ اس میں حیا اور شرم زیادہ ہے۔ فإن الحیاء من الایمان، حیا کس کا حصہ ہے؟ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے داہو، چھوڑو یار اس کو، کیا کہتے ہو؟ فإن الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا نہیں لاتا ہے مگر صرف بھلائی ہی لاتا ہے۔ حیا نہیں لاتا ہے مگر اپنے ساتھ صرف بھلائی ہی لے کے آتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں فإن الحیاء خیر کلہ، حیا ساری خیر کی خیر ہے، حیا ساری خیر کی خیر ہے۔ اور وہ مشہور حدیث ہے اور عام حدیث ہے کہ ان الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک عظیم شعبہ ہے۔ شعبۃن کی تنوین کا میں نے عظیم معنی کیا۔ ان الحیاء شعبۃ من الایمان، شرم اور حیا جو ہے وہ ایمان کا عظیم حصہ ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اسی حیا اور شرم کے متعلق بیان کیا، اور پتہ ہے کیا فرمایا؟ یہ ذرا توجہ سے سننی ہے حدیث مبارکہ۔ آپ نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا۔ یہ ساری حدیثیں یاد کر لو کہ زبانی بزرگوں کچھ حرکت کر لیا کرو۔ یہ لو پنسل، یہ لو، چلو
استحیو من اللہ حق الحیا. اگر جس نیت سے بیٹھو گے نا اسی طرح ہوگا. اگر یہ نیت ہوگی کہ چلو بس ٹھیک ہے گزر جائے گا تو پھر گزر ہی جائے گا, ہر سال گزر جاتا ہے. اور اگر یہ نیت ہوگی کہ کچھ سیکھ لوں, کچھ حاصل کر لوں, آگے جا کر کچھ اس کو ڈیلیور کروں, یہ میری ذمہ داری ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے بقدر آپ کے لیے جو ہے وہ آسانی کریں گے. تو لکھ لینا چاہیے. العلم صید, علم شکار کی طرح ہے, ٹھیک ہے. اور والکتابۃ قید, یہ جو کتابت ہے لکھ لینا وہ ایک جال کی طرح ہے, ٹھیک ہے, پنجرے کی طرح ہے, آپ اسے قید کر سکتے ہیں. یہ بھی تو ہے نا بزرگ ماشاءاللہ بغیر قرآن پاک کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو قاری صاحب کا ہے نا. اچھا توجہ ہے آپ کی, توجہ ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ میں تھوڑی بہت بات کرتا ہوں آپ تاکہ جاگ جائیں, ذرا فریش ہو جائیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا بھائی؟ استحیو من اللہ حق الحیا. واز چل رہا ہے صحابہ کرام کو. سبحان اللہ, کیا وہ مجلسیں ہوتی ہوں گی, ذرا سوچو نا. ایک دفعہ محبت سے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حضور نہ آتے تو آج ہم کیا ہوتے, سوچو ذرا, اندھیرا ہی ہوتا. استحیو من اللہ حق الحیا, اللہ سے حیا کیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے. تو صحابہ نے فرمایا, جواب دیا, انا نستحیی من اللہ والحمد للہ. یا رسول اللہ, اللہ کا شکر ہے ہم اللہ سے کیا کرتے ہیں, حیا کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. انا نستحیی من اللہ والحمد للہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو باتیں کی نا, آپ نے فرمایا اچھا تم اللہ سے حیا کرتے ہو, چلو ٹھیک ہے, لیکن ذرا تفصیل سنو کہ اللہ سے حیا کہتے کسے ہیں. یہ میرے لیے بھی ضروری ہے, یہ آپ سب کے لیے ضروری ہے. حدیث مبارکہ ہے. نبی علیہ السلام جب صحابہ نے کہا نا ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا من استحیا من اللہ, جو اللہ سے حیا کرتا ہے نا, من استحیا من اللہ حق الحیا, جو اللہ سے صحیح معنوں میں حیا کرتا ہے. تو ذرا تفصیل سنو وہ کیسے حیا ہوتا ہے. فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا, فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا, وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَا, وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا. 3 چیزیں ہیں. جو اللہ سے صحیح معنوں میں حیا کرتا ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے, فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا, وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَا, وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ, جس نے یہ کام 3 کام کیے, میں بتاتا ہوں وہ 3 کام. استحیا من اللہ حق الحیا, اس نے صحیح معنوں میں اللہ سے کیا کیا ہے, حیا کی. وہ 3 کام کون سے ہیں اب سنو. حضور نے فرمایا جو اللہ سے حیا کرتا ہے تو فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا, وہ سر کی بھی حفاظت کرتا ہے. کس کی بھی, سر کی حفاظت بھی کرتا ہے, اور سر نے جو اعضاء سنبھالے ہوئے ہیں ان کی بھی کیا کرتا ہے, حفاظت کرتا ہے. یعنی اپنی سوچ کی بھی کیا کرتا ہے, حفاظت. اپنی سوچ اور خیال کو بھی گندا نہیں ہونے دیتا. گندا خیال آنے لگے, غلط خیال غلط بات کی طرف جانے لگے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لا حول ولا قوت الا باللہ, رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین, کل آیتیں پڑھی ہیں, واعوذ بک رب ان یحضرون. جب شیطانی وساوس آنے لگے آخری 2 صورتیں پڑھ لیتا ہے, اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو سر کی بھی حفاظت کرتا ہے, دماغ کی بھی اپنے حفاظت کرتا ہے, اپنے خیالات کی بھی حفاظت کرتا ہے. وما وعا, اور سر نے جن چیزوں کو سنبھالا ہوا ہے, کس کس کو سنبھالا ہوا ہے, آنکھوں کو. اس صورت میں آنکھوں کے حیا کا بڑا ذکر ہے, ان آداب 7 میں آئے گا. آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے کہ یہ آنکھیں جو ہیں یہ اللہ نے مجھے کس کام کے لیے دی ہیں, 2 کاموں کے لیے دی ہیں. ایک تو اپنی ضرورت پوری کرو, رستہ دیکھو, ٹھیک ہے, دنیا دیکھو,
کام کاج کرو، اللہ کی قدرتیں دیکھو، قرآن دیکھو، ٹھیک ہے، اور دوسرا عبادت کرو. اپنی ضرورت کے لیے دی ہیں مجھے اور عبادت کے لیے دی ہیں. تو آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، جو اللہ سے حیا کرتا ہے وہ آنکھوں کی کیا کرتا ہے؟ آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے کہ میری آنکھ وہ غیر محرم کو نہ دیکھے، غیر محرموں کو سرچ نہ کرے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے، زوم کر کر کے، ٹھیک ہے، میری آنکھ جو ہے وہ غیر محرم کی طرف نہ جائے، اللہ کی دشمنی میں استعمال نہ ہو. اسی طرح سر نے کس چیز کو محفوظ کیا ہوا ہے؟ ساتھ کانوں کو، کانوں سے گانے اور غلط قسم کی چیزیں اور باتیں اور گفتگو جو ہے وہ نہ سنیں. اسی طریقے سے زبان، یہ وہ بھی اسی احاطے میں آتی ہے، سر کے اس میں گردن کے اوپر ساری ہوتا ہے سارا، ٹھیک ہے. تو اس میں زبان ہے، زبان کو غلط استعمال نہ کرے. یہ ہے اللہ سے حفاظت کا ایک، وہ اللہ سے حیا کا ایک پہلو، کہ جو اللہ سے حیا کرتا ہے وہ سر اور سر کے ماحول کی کیا کرتا ہے؟ ہاں، کانوں کی، اپنی زبان کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے. اور دوسرا لفظ کیا فرمایا؟ وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَا، کہ وہ پیٹ کی اور پیٹ کے ارد گرد کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے. پیٹ کی حفاظت کرتا ہے، پیٹ میں حرام لقمہ نہ جائے، اور ساتھ شرمگاہ وہ غلط جگہ پر استعمال نہ ہو، فحاشی میں استعمال نہ ہو. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، جس کو اللہ سے شرم و حیا ہوتی ہے وہ موت کو یاد کرتا ہے، اور پھر قبر میں اپنی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہونے والا پنجرہ اسے یاد کرتا ہے، اور وہ گناہوں سے بچتا ہے. اور جس نے یہ کام کیا، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جو یہ کام کرتا ہے، یہ تینوں چیزوں پہ عمل کر لیتا ہے، سر کی اور آنکھوں، زبان، کانوں کی حفاظت، پیٹ کی، شرمگاہ کی حفاظت، اور موت کی یاد، اور اپنا ریزہ ریزہ ہو جانا، اور اپنے جسم کا قبر میں پھول کے پھٹ جانا، اور ایک بدبودار لاش بن کے ریزہ ریزہ اور کیڑوں کی خوراک بن جانا، جو یہ یاد کرتا ہے، استحیا من اللہ حق الحیا، وہ ہے جس نے صحیح معنوں میں اللہ سے کیا کیا ہے بھائی؟ یہ ہے حیا. اللہ اکبر. کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ اور بے حیائی وہ انسان کے سارے نور کو ضائع کر دیتی ہے. سورت نور ہے نا، اس نور، سورت نور میں جو ایمان کا نور انسان کو نصیب ہوتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کو جو ایک ایمان کا نور نصیب ہوتا ہے، ایمان کا نور جو انسان کو نصیب ہوتا ہے، وہ نور بے حیائی سے کیا ہو جاتا ہے؟ ختم. اس کی مثال حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ لوگ گھروں میں بلیاں رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ آپ نے ایک بلی رکھی ہے. کیا رکھی ہے؟ 5 سال آپ نے اس بلی کی تربیت کی ہے، ٹریننگ کی ہے. کتنے سال؟ 5 سال. اس کو آپ نے بتایا ہے، مخصوص باتیں سکھائی ہیں، وہ آپ سے سلام لیتی ہے. کام گھر کے چھوٹے موٹے لوگوں نے سکھائے ہوتے ہیں کہ یہ وہ کوئی برتن منہ میں پکڑ کے لے آتی ہے، یا اس طریقے سے یہاں بیٹھنا ہے، یہاں سونا ہے، یہاں ضرورت پوری کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، کوئی بھی اور بھی جانور ہو سکتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کوئی پالتو جانور جس کی آپ نے 4-5 سال تربیت کی ہے، رکھا اپنی نگرانی میں. کس میں رکھا ہے؟ اپنی نگرانی میں رکھا ہے، اپنی نظر سے آگے اوجل اس کو نہیں ہونے دیا، اپنے قابو میں رکھا ہے اس کو. 5 سالوں کے بعد آپ اس کو ایک دن کے لیے، آگے فرماتے ہیں ایک دن نہیں، آدھے دن کے لیے جنگل میں چھوڑ آئیں. صرف آدھے دن کے لیے جنگل میں چھوڑ آئیں، اور وہاں
جنگلی جانور جو ہیں اس کی جنس کے وہ اس کو ملیں اور وہ اس کے ساتھ انٹر کورس کریں، جو ان کا حیوانوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ اس کو گھر میں لے کر آئیں، اس کو پکڑیں، یہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے، پکڑیں اور پکڑ کے اس کو گھر میں لے کر آئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے چونکہ حیوانی غلط طریقے سے مطلب کہ تربیت سے نکل گئی نا، کہنا میں یہ چاہتا ہوں، وہ آپ کی تربیت سے اور آپ کی نگرانی سے نکل گئی ہے اور شہوت پوری کی ہے اس نے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اپنی سابقہ تربیت پر آئی نا، گھر میں لا کر اس کو رکھو، اگر یہ اسی طریقے سے ہوئی تو وہ کہتے ہیں میرا بے شک نام بدل دینا۔ ساری محنت ضائع، بس بتانا میں یہ چاہتا ہوں، 5 سال کی ساری محنت آدھے دن میں ضائع، کیونکہ وہ شہوت میں مبتلا ہوئی ہے وہ چیز، وہ آپ کا وہ پالتو جو جانور ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے اپنی آپ کی نگرانی سے نکل کر وہ غلط اس میں چلا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، ماحول میں چلا گیا ہے جو اس کے لیے مناسب نہیں تھا، اس کی ساری تربیت ضائع ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ ایمان لانے کے بعد بے حیائی میں مبتلا ہوتا ہے، زنا میں مبتلا ہوتا ہے، زناکاری، فحاشی اور عریانی میں مبتلا ہوتا ہے، تو سارا سرمایہ ایمان کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ ضائع ہو جاتا ہے۔ کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے بات؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس قوم کے اندر زنا عام ہو جاتا ہے، کیا عام ہو جاتا ہے؟ زنا عام ہو جاتا ہے، بے حیائی عام ہو جاتی ہے، ایک تو اس قوم کے اندر آپ نے فرمایا طاعون پھیل جاتا ہے۔ کیا پھیل جاتا ہے؟ طاعون۔ اور دوسرا فرمایا والاوجاع، عین آخر میں، طرح طرح کی دردیں اور نئی نئی قسم کی بیماریاں جن کا پہلوں میں آباء و اجداد میں کبھی کسی نے نام تک بھی نہیں سنا ہوتا، وہ بیماریاں اللہ تعالیٰ لا علاج بیماریاں اس قوم کے اندر پھیلا دیتے۔ بات سمجھ آئیے؟ آج کے معاشرے میں آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ ہماری نسل کی حفاظت فرمائے، ہمارے معاشرے کے لڑکوں لڑکیوں کی، اسکول کالج کی عوام کی، اللہ تعالیٰ مدارس کے عوام کی، سب کی اللہ تعالیٰ اس بے حیائی کے اس فلڈ سے حفاظت فرمائے۔ ساری دنیا اسی فلو میں بہتی چلی جا رہی ہے، اور یہ بے حیائی کا عریانی فحاشی کا طوفان اس قدر سپیڈ کے ساتھ آ رہا ہے کہ اللہ ماشاء اللہ کوئی بچے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے آگے کوئی کہیں حیا کا نام ہی نہیں ہے معاشرے کے اندر۔ ماں باپ ان کو بھی فرصت نہیں ہے، ہوش نہیں ہے، اولادیں کس طرف جا رہی ہیں۔ تو یہ جو سورت نور ہے، سبق پہ واپس آتے ہیں، کافی باتیں ہو گئی ہیں، انشاءاللہ مزید بھی سورت کے اندر آئیں گی۔ سورت نور یہی سکھاتی ہے، سورت نور یہی سکھاتی ہے کہ معاشرہ پاک دامن معاشرہ بنے اور پاکیزہ معاشرہ بنے اور معاشرے سے فحشا ختم ہو۔ سورت کے 3 باب ہیں، میں نے شروع میں بتا دیے۔ پہلا باب آیت نمبر 34 تک، دوسرا 57 تک، اور تیسرا 64 سورت کے آخر تک آیت نمبر 64 تک۔ پہلے باب کا خلاصہ میں نے پہلے بتایا ہے، پھر بتاتا ہوں۔ پہلی آیت میں ترغیب ہے الی تعمیل الاحکام، سورت کے احکامات کو ماننے کی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 طریقوں سے سورت کی عظمت بیان کی ہے۔ جو اللہ خود عظیم ہے تو سورت کتنی عظیم ہوگی؟ کتنے طریقوں سے بیان کی ہے؟ 5 آیتوں سے اور 5 طریقوں سے سورت کی عظمت اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں بیان کی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پوری سورت کے اندر
اللہ تعالیٰ صورت کی عظمت بیان کرتے ہیں کہ یہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں. انسانی دماغ کبھی بھی ایسے قانون نہیں بنا سکتا. انسانی دماغ، بولو نا یار، ایسا قانون نہیں بنا سکتا اور کہ جس میں اتنی زیادہ عزتوں کی حفاظت ہو. کوئی کیمبرج، کوئی آکسفورڈ، کوئی گومل، کوئی اور نسٹ اور کوئی اور بڑی سے بڑی کوئی یونیورسٹی یا کوئی بڑے سے بڑا کوئی تعلیمی بورڈ وہ ایسے قانون نہیں بنا سکتا ہے جس طرح کے قانون کس نے نازل کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں. تو سورت کی پہلی آیت دیکھیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. سورۃ، پہلا طریقہ بھائی، یہ تنوین کس کی ہے؟ تعظیم کی. سورۃ یہ عظیم الشان صورت ہے. سورۃ، ہاں تنوین تعظیم کی ہے. یہ عظیم الشان صورت ہے، عام صورت نہیں ہے. دیکھیں قرآن مجید میں اور کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں شروع کیا ہو کہ صورت کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ صورت کی عظمت بیان کرتے ہیں. صورت کو شروع کرنے سے پہلے صورت کی عظمت اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. سورۃ، یہ عظیم الشان صورت ہے. انزلناہا، ہم اس کو نازل کر رہے ہیں. انزلناہا، ہم اس کو نازل کر رہے ہیں. دیکھو سورت کو نازل کرنے والا کون ہے. یہ ذرا دیکھ لینا سورت کے احکامات کی عظمت کے لیے یہ اندازہ یہ کافی ہے کہ یہ دیکھو نازل کرنے والا کون ہے. یہ احکامات ہیں کس کے؟ کتنی عظیم اور علیم ذات نے یہ احکامات نازل کی ہیں. سورۃ، یہ عظیم الشان صورت ہے. انزلناہا، ہم اس کو نازل کر رہے ہیں. ایک تو ہو گیا عظیم الشان صورت ہے. نمبر 2، عظمت با اعتبار منزل یعنی نازل کرنے والا اتنا عظیم ہے. اور تیسرا طریقہ صورت کی عظمت کا، وَفَرَضْنَاهَا، اور ہم اس کے احکامات کو فرض کر رہے ہیں. یہ کوئی تجویز نہیں، یہ کوئی مشورہ نہیں. اس صورت کے احکامات کوئی سفارش نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ وَفَرَضْنَاهَا، قطعنا احکامها، مفسرین اس کا معنی کرتے ہیں. وَفَرَضْنَاهَا، اور ہم اس کے احکامات فرض کر رہے ہیں. فرض اور قطعی احکامات ہیں اس کے اندر جو ایبروگیٹ نہیں ہو سکتے، جو منسوخ نہیں ہو سکتے، وقت کے ساتھ ساتھ بدل نہیں سکتے. کہ کوئی کہے جی وہ تو پرانا دیکھو نا جی 1500 سال ہو گئے ہیں قرآن اترے ہوئے، اور اب تھوڑا سا ذرا گنجائش اس میں اسپیس پیدا کرو، تھوڑی سی گنجائش پیدا کرو. دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے، کوئی اجازت دو، کوئی مخلوط ہمیں محفلوں کی اجازت دو. کام چل نہیں سکتا عورت کے بغیر، محفل کی زینت ہی کوئی نہیں ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کوئی ذائقہ نہیں بدلتا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس لیے ہر جگہ کے اوپر ساتھ ہونا چاہیے. کل کی بات ہے، میں نے آپ کو بتایا نا، وہ ایک دکان کے سامنے اشتہار لگا ہوا تھا اور اتنا ان کو ہو گیا ہے کہ ہر جگہ پہ عورت پھنسانا، ہر دکان پہ، ہر سیٹ پہ، کرسی پہ، کسی جگہ پہ، کسی عام پرائیویٹ دکان پہ بھی چلے جائیں وہاں بھی کوئی مال شاپنگ انہوں نے نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے، لکھا ہوا تھا، بورڈ لگا ہوا تھا، فیمیل لڑکی کی ضرورت ہے. کیا یعنی اب اور کیا نکالنا کیا چاہتے ہیں بھائی؟ فیمیل ہی کافی تھا. کیا لکھا ہوا آگے؟ فیمیل لڑکی کی ضرورت ہے. نیچے ایک بندے نے تبصرہ کیا، میل لڑکی رابطہ نہ کرے. نہیں سمجھے؟ اور بے وقوفو، فیمیل جو لکھ دیا. نہیں جی، فیمیل لڑکی کے اشتہار ایک جگہ پہ لگا ہوا تھا.
تو ہر جگہ پہ عورت کو پھنسانا، مخلوط معاشرہ بنانا. کوئی یہ کہے جی اس کی گنجائش ہونی چاہیے، او بھائی اللہ نے کیا فرما دیا ہے، وَفَرَضْنَاهَا، زمانے بیت جائیں گے، لیکن اللہ کا یہ قانون قطعی ہے اور اسی میں امن ہے. عورت کی عزت کی حفاظت بھی اسی میں ہے. بعض اوقات عورت یہ سمجھتی ہے کہ نہیں مجھے قید کیا گیا ہے، مجھے چھلانگ لگانی ہے اور مجھے باہر جانا ہے، مجھے یہ ڈیسیژن لینا ہے، مجھے چار دیواری سے باہر نکلنا ہے. ہاں نکلے، لیکن اپنے ماحول میں جائے نا، نکل کر ایسے ماحول میں جائے جہاں اس کی عزت محفوظ ہو. تعلیمی ماحول میں جائے، وہاں چھوٹے بچوں کی تعلیم کا وہ کرے، ان کو اچھی تربیت کرے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. اچھے ماحول میں جائے، خواتین کے ماحول میں جائے، میڈیکل کالجز میں جائے، ڈاکٹرز جو عورتیں ہیں ان سے پڑھے، تعلیم حاصل کرے، اپنی فیلڈ میں خدمت کرے، کوئی منع ہے. اپنے ماحول میں جائے. مچھلی تھی نا، ایک بندے نے وہ یہ ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی، اصل ویڈیو CCTV کیمرے کے ذریعے، کہ ایک بندے کا ایک لان ہے گھر کے اندر، اور لان میں ایک سائیڈ میں کیا ہے، تالاب ہے، تالاب میں اس نے مچھلیاں چھوڑی ہیں. اب وہ CCTV کیمرہ چل رہا ہے تو وہ ہر جگہ اس کو اور میں کور کر رہا ہے اس کو. تو جناب وہ اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک مچھلی ہے، وہ بہت اچھل رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ اچھل رہی ہے، ایسے اچھل کے جمپ لگا رہی ہے، اور وہ جو اس کی باؤنڈری بنی ہوئی ہے اس تالاب کی، اس کے ساتھ وہ ٹکراتی ہے بار بار، لیکن وہ پھر جمپ لگاتی ہے، پھر آخر اس نے ایک لمبا جمپ لگایا مچھلی نے، اور وہ اتنا اس کا ذرا جمپ اونچا ہو گیا کہ وہ اس کے کنارے پہ آئی اور ٹکرا کے تالاب سے باہر آئی. جو ہی تالاب سے باہر وہ زمین پر آئی نا، لان میں آئی، تو وہ تڑپنے لگی. جو ہی اس کی ایسے حرکت ظاہر ہوئی، دور سے کتا بھاگتا ہوا آیا، اس نے اس کو نوچ لیا. اس نے اس کو کیا کیا؟ نوچ لیا. سارا یہ اس میں کیا ہوا، کیمرے میں ریکارڈ ہوا، کیمرے میں سارا ریکارڈ ہوا. نیچے کسی نے لکھا، یہ بالکل یہی مثال ہے اس عورت کی کہ جو یہ سمجھتی ہے کہ میں گھر میں قید ہوں. میں کیا ہوں؟ اسے یہ نہیں پتا تھا یہ قید اس کے لیے یہ قید اس کے لیے مفید ہے، یہ قید اس کی عزت کی حفاظت کا باعث ہے. اس نے یہ سمجھا کہ اس نے کہا یہ بالکل یہی مثال ہے. جو ہی وہ نکلتی ہے باہر، معاشرہ اسے نوچ ڈالتا ہے. کیا کرتا ہے؟ معاشرہ اسے نوچ ڈالتا ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں نے بھائی بڑی ترقی کی ہے، آزادی مجھے مل گئی ہے. اور پھر وہ آزادی اس طرح کی ملتی ہے. وَأَنزَلْنَا فِيهَا، کتنی عظمتیں ہو گئیں سورت کی؟ سورۃ 1، انزلناها 2، فرضناها 3. آگے وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اتارے ہیں اس کے اندر روشن احکامات. یہ بالکل نورانی اور روشن احکامات ہیں. آیات بینات، اس پر عمل کرنے سے معاشرہ بھی کیا بنے گا؟ ہاں جی، روشن ہوگا، معاشرہ بھی نورانی اور منور ہوگا. انزلنا فیہا آیات بینات، 4 ہو گئے. آیات بینات چوتھی عظمت ہے. اور 5ویں لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اس صورت پہ عمل کرو گے، فائدہ تمہاری جھولی میں ہی آئے گا، پھل تمہاری جھولی میں ہی گرے گا، تمہاری ہی نسلیں محفوظ ہوں گی، تمہاری ہی عزتیں محفوظ ہوں گی. صورت کی عظمت بتائی گئی آنے والے احکامات کی 5 طریقوں سے اس پہلی آیت میں. اس کے بعد پوری صورت کے اندر بھی دیکھیں، ذرا سیر کرتے ہیں تھوڑی صورت کی. آیت نمبر 10 دیکھیں، آیت نمبر 10 جلدی جلدی ذرا دیکھنی ہے. یہ صورت کے احکامات، صورت کی عظمت اللہ بتا رہے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، یہی صورت نور. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور رحمت، صورت نور اللہ کا کیا ہے؟ فضل ہے، اور اللہ کی رحمت ہے. دوسری عظمت بیان ہوگی. آگے آیت نمبر 14 دیکھو، آیت نمبر 14 14 وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ،
سمجھ آ گیا؟ فلولا فضل اللہ علیکم و رحمتہ، پھر فرمایا یہ سورت نور کی آیات یہ میرا فضل ہیں اور میری رحمت ہے۔ آگے آیت نمبر 20 دیکھو، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، ترجمہ انشاءاللہ آپ کو ویسے ہی یاد ہو جائے گا، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی۔ تو سورت نور کی آیات اللہ کا فضل اور اس کی رحمت۔ آگے آیت نمبر 21 دیکھو ساتھی، دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے؟ ہاں جی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے قدموں پہ نہ چلو۔ آگے چلتے چلتے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پھر آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کبھی کوئی پاک نہ ہوتا، سورہ نور نہ ہوتی، سورہ نور کے یہ احکامات اور آداب نہ ہوتے تو کبھی تمہیں تزکیہ نصیب نہ ہوتا، دل پاک نہ ہوتا تو ایمان کیسے آتا؟ نہیں سمجھ آئی؟ تو سورہ نور پاکی کا ذریعہ ہے، ما زکا سے لے رہا ہوں، سورہ نور دل کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ پاک دل ہوگا تو پاک دل میں اللہ پاک کی محبت آئے گی، قرآن کی محبت آئے گی، ورنہ جن کو یہ لسٹ ہو گیا ہے، یہ عشق ہو گیا ہے بے حیائی کے ساتھ، فلموں کے ساتھ، ریلز کے ساتھ، شارٹ کے ساتھ، فیس بک کے ساتھ، ٹک ٹاک کے ساتھ، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان بچیاں، فاطمہ عائشہ نام والی مسلمان بچیاں، وہ بے حجاب اور ننگی ہو کر پھر رہی ہیں موبائلوں کے اوپر اور پوری دنیا کو دکھا کے اپنا جسم پیسہ کما رہی ہیں۔ یہ سورت نور کے احکامات ہیں جو پاکی کا ذریعہ ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ما زکا منکم من احد ابدا، ما زکا منکم من احد ابدا، کبھی تم میں سے کوئی پاک نہ ہوتا۔ سورہ نور اس کی آیات دل کی پاکیزگی کا ذریعہ ہیں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 34، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے تمہاری طرف کیا اتاری ہیں؟ یہ سورہ نور کی آیات کیا ہیں؟ آیات مبینات، یہ روشن آیات ہیں۔ اور آگے وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً، اور سورہ نور کیا ہے؟ نصیحت ہے، للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ ڈرنے والوں کے لیے کیا ہے بھائی؟ نصیحت ہے۔ آگے جاؤ، پھر آیت نمبر 46 میں دیکھیں، یعنی یہ سب سورت کی عظمت ہے، سورت کے اندر تو کتنی عظیم سورت ہے۔ آیت نمبر 46 کئی بندوں کو نہیں 45-46 سمجھ نہیں آتا تو مجبوری بن گئی ہے۔ اچھا، لقد انزلنا آیات مبینات، پھر آ گیا، یہ آیات کوئی عام نہیں ہے سورہ نور کی، لقد انزلنا آیات مبینات، اور واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، سورہ نور کی یہ آیات یہ واضح قسم کی آیات ہیں اور یہ صراط مستقیم ہے، جسے اللہ چاہتے ہیں اس کی طرف چلاتے ہیں۔ آگے جی آیت نمبر 51-52 دیکھیں، 51 اور 2، 51-52 دیکھیں، سورت کی عظمت، سورت کے اندر سورت کی عظمت۔ آیت نمبر 51-52 دیکھیں، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، ایمان والے وہ ہیں جو جب سورت نور سنیں گے، اس کے احکامات سنیں گے تو فوراً کہیں گے سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا۔ اگلی آیت آگے کیا لفظ ہے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سورت نور پہ عمل کرنے والے کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے۔ اگلی آیت کا آخر دیکھیں، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، سورہ نور کے قوانین اور احکام کی، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اس سورت نور پہ چلنے والے کیا ہوں گے؟ فائزون، اور کامیاب ہوں گے۔ آگے آیت نمبر 55 میں دیکھیں، وعد اللہ الذین آمنوا، وہ مشہور آیت جس کا میں نے کئی دفعہ ذکر کیا آج، جس کے لیے سارا ماحول بنایا گیا، پاک لوگوں کو اللہ نے حکومت دینی ہے، تو اس لیے اتنی محنت کی جا رہی ہے کہ علاقہ اور معاشرہ اور محلہ، گلی کوچے کیا رہیں؟
پاک اور صاف رہیں اور گندگی نہ ہو، تاکہ اللہ ایسے لوگوں کو خلافت عطا کرے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اب سورت نور کے عمل صالح کون سے ہیں؟ یہی پاک دامنی، اور یہاں نماز روزہ نہیں ہے، عامل الصالحات یہاں سورت نور کے اندر آ گیا عامل الصالحات۔ ہر سورت کا آمنو الگ، ایمان کی الگ تشریح، ہر جگہ عامل الصالحات کی الگ تشریح۔ وعد اللہ الذین آمنوا، کن پر؟ سورت نور کے احکامات پر ایمان لائے، قوانین پر ایمان لائے، آداب سے مؤدب ہوئے، وعامل الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اپنی نظر کو بے حیائی سے بچایا، زبان کو غلط گفتگو سے بچایا، کانوں کو غلط گفتگو سے بچایا، ہاتھوں کو اور ان انگلیوں اور ان پوروں کو غلط شعر سے کیا کیا؟ بچایا، بے حیائی پھیلانے سے بچایا۔ عامل الصالحات، یہ اس کے عامل الصالحات ہیں سورت نور کے۔ آگے جی آیت نمبر 59 59 کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یوں بیان کرتے ہیں اللہ تمہارے لیے اپنی آیات۔ آگے کیا ہے؟ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، بار بار آتا ہے یہ کذالک یبین اللہ۔ اسی طرح آیت نمبر 56 میں بھی ہے، 55 تو پڑھ لی نا آپ نے، 56 بھی ساتھ ہی دیکھ لیں، سامنے ہی ہے۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم رسول اللہ کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ کیا کی جائے؟ رحمت۔ تو سورہ نور رحمت کا ذریعہ ہے۔ یہ چیزیں جتنی بھی ہیں آپ نے پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر آیت نمبر 62 دیکھ لیں آخر میں جا کے، آیت نمبر 62 دیکھ لیں۔ جو سورت نور کو مانیں گے اللہ ان کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں، اللہ ان کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں۔ آیت نمبر 62، ان الذین یستاذنونک، جو سورت نور کے قانون کو مانیں گے، ہر معاملے میں آپ سے اجازت لیں گے، آپ کی اجازت پہ چلیں گے، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، اولئک الذین یؤمنون، ان کے ایمان کی کون گواہی دیتا ہے بھائی؟ ہاں، ان کے ایمان کی اللہ گواہی دیتے ہیں، جو سورت نور کی خدمت کرتے ہیں، والنٹیئرلی اسلام کے اندر کوئی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سورت نور کی خدمت کر رہے ہیں، معاشرے کو پاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، قرآن کے حلقے لگا رہے ہیں، اللہ ان کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک انداز ہو گیا سورت نور کو ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سورت نور کی عظمت واضح کی ہے، سورت نور کی عظمت، اور اتنی آیات پوری سورت کی آپ نے سیر کی ہے۔ جو اس سورت نور کو مانیں گے، جو اس سورت نور کو مانیں گے، وہ اللہ کے فضل کے، اللہ کی رحمت کے، نور کے اور اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے، اور ان کے ایمان کے اللہ نے گواہیاں دی ہیں۔ اور پھر دوسرا انداز بھی ہے ڈانٹ والا، جو اس سورت کو نہیں مانیں گے، جو سورت نور کی مخالفت کریں گے، جو بے حیائی کریں گے، جو چھپ چھپ کر کالیں کریں گے، ویڈیو کالیں کریں گے، تصویریں بھیجیں گے، لیں گے دیں گے، غلط یارانے اور دوستیاں لگائیں گے، جو بنیاد ہے اس سارے گند کی، ان کے لیے اس صورت کے اندر اچھی خاصی سزاؤں کی وعید بھی ہے، وہ بھی پڑھنی ہے۔ اور جو بے حیائی کا پلان بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ابتدا میں، اور پھر جو ان کے ساتھ ایڈ ہوتے ہیں، جو بے حیائی کے گروپ جنہوں نے بنائے، اور پھر جو ان گروپوں میں کیا ہوئے، ہاں ایڈ ہوئے، شامل ہوئے، ٹھیک ہے، جنہوں نے وہ چینل فالو کیے، ان سب کی ذرا مذمت اور مرمت سن لیں۔ سورت کے پھر شروع میں ذرا واپس آئیں، جو سورت نور کی مخالفت کرتے ہیں اور بے حیائی کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں۔ مجلس کا کنسیپٹ بدل گیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب تو ایک گھر میں بھی مجلس نہیں ہوتی ہے، نہیں سمجھ آئی ہے؟ اب مجلس ہے کس پر؟ موبائل پر، گروپس جو بنے ہوتے ہیں، واٹس ایپ کے گروپ ہوں، چینلز ہوں، یا اور جو کچھ ہوتا ہے وہ ہو، تو اس کیا ہے، ٹھیک ہے، جو یہ صورت نہیں مانتے
سورۃ نور کی عظمت کا یہ پہلو ہے کہ اسے نہ ماننے والوں کے لیے، سورۃ نور کے احکامات اور آداب نہ ماننے والوں کے لیے سورت میں مذمت کس قدر ہے، ذرا دیکھ لیں۔ آیت نمبر 11، آیت نمبر 11، آیت نمبر 11 میں ماسٹر مائنڈ جو ہے نا، گروپ ایڈمن جو ہیں، ان کا ذکر ہے، نہیں سمجھ آئی؟ اور آیت نمبر 12 میں جتنے بھی گروپ ممبرز ہیں ان کا ذکر ہے، نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ آیت نمبر 11 میں کن کا ذکر ہے؟ ایڈمن جو بنتے ہیں، بے حیائی کے ایڈمن۔ ایڈمن اس لیے بول رہا ہوں کہ آج کل یہ لفظ ذرا آپ کو جلدی سمجھ آتا ہے۔ جو بے حیائی کے ایڈمن بنتے ہیں، والذی تولا کبرہ، والذی تولا کبرہ، اور وہ شخص جو ذمہ دار بنا بڑے حصے کا، بے حیائی کے بڑے حصے کا۔ کون ایڈمن بنا تھا اس برائی کا؟ عبداللہ ابن ابی، جو حضرت عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگائی گئی تھی، اس کا ایڈمن اور ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی۔ تو صرف خاص قرآن عبداللہ ابن ابی کے لیے تو نہیں اترا، قیامت تک کے لیے جو بھی بے حیائی میں انوالو ہوں گے، ٹھیک ہے، ان سب کے لیے برابر کی بات ہے۔ تو والذی تولا جو ایڈمن صاحب ہے نا بڑا، اس کے لیے کیا ہے؟ عذاب عظیم، عذاب عظیم۔ اور جو گروپ ممبر بنتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ٹھیک ہے، ان کے لیے اوپر اسی والذی تولا کبرہ سے پچھلا جملہ دیکھیں، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر ایک آدمی کے لیے، لِكُلِّ امْرِئٍ، ہر ایک آدمی کے لیے، لِكُلِّ امْرِئٍ، امْرِئٍ کا مطلب ہوتا ہے آدمی، کل کا مطلب ہوتا ہے ہر، اور لام زیر لی کے لیے، لِكُلِّ امْرِئٍ، ہر آدمی کے لیے، فار ایوری ون، منہم ان میں سے، مکتسب من الاسم، وہ گناہ ہے جو اس نے کیا۔ تو یہ ہو گیا۔ اسی طرح بھائی آیت نمبر 19 میں دیکھیں، آیت نمبر 19 اگلے صفحے پہ، جو لوگ سورۃ نور کی مخالفت کرتے ہیں، بے حیائی پھیلاتے ہیں، ادھر ادھر ویڈیو بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی کفار کی ایک سازش ہے، میں آپ کو بتاؤں، میڈیا کی ایک سازش ہے کہ نان سٹاپ بے حیائی کا فلو جو ہے نا وہ معاشرے میں جاری رکھنا ہے۔ سن لو یہ باتیں، معاشرے کے اندر بے حیائی کا فلو، سیلاب جو ہے وہ کم نہ ہونے پائے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری بے حیائی، تیسری کے بعد چوتھی، کوئی برا واقعہ، کوئی غلط خبر، ٹھیک ہے، وہ بریک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو وائرل کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس کو وائرل کیا جاتا ہے، اور پھر گناہ در گناہ در گناہ، اور پھر وہ نان سٹاپ چلتا ہے۔ وہ جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، بے حیائی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اس کا اشارہ، کنایا، ٹھیک ہے، سن لو ان کا حشر کیا ہوگا۔ آیت نمبر 19۔ آج لوگوں نے فحاشی کا نام رکھا ہوا ہے آرٹ، کسی نے رکھا ہوا انٹرٹینمنٹ، جو انٹرٹینمنٹ آگے جہنم کے اندر ہونی ہے نا، سن لو، ان الذین یحبون، آپ تو صحیح بات ہے، جو بندہ یہ سنے تو وہ سوچے، ان الذین یحبون، یقیناً وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ ان تشیع الفاحشہ، ان تشیع الفاحشہ، کہ بے حیائی پھیلے، بے حیائی وائرل ہو، تشیع وائرل ہو، پھیلے تمہیں سمجھ نہیں آتی، شائع بالکل سمجھ نہیں آتی، وائرل سمجھ آتی۔ ان تشیع الفاحشہ، بے حیائی وائرل ہو جائے، غلط تصویریں، ویڈیو، فوٹو، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے غلط مناظر جو ہیں وہ بے حیائی پھیلے۔ کن میں پھیلے بھائی؟ فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں اور آخرت میں۔ دنیا میں بھی دردناک عذاب، لا علاج بیماریاں، جو میں نے پہلے بتا دیا، جس قوم میں زنا پھیلتا ہے اس میں کیا پھیل جاتا ہے؟ طاعون پھیل جاتا ہے، والاوجاع، اور دردیں، اور طرح طرح کی بیماریاں، اور ایسی لا علاج بیماریاں، اور ایڈز اور کینسر، کہ جن کا پہلے زمانوں میں کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوا ہے۔
لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. سورۃ نور کو نہ ماننے والوں کے لیے یہ سزائیں ہیں جو احکامات الہی کا مقابلہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے آیت نمبر 21 دیکھ لیں. سورۃ نور کی مخالفت کرنے والے وہ شیطان کے پیروکار ہیں. کس کے پیروکار ہیں بھائی؟ ہاں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر. وہ شیطان کے چیلے ہیں اور شیطان تو بے حیائی اور برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر آیت نمبر 23 میں دیکھیں دوبارہ. آیت نمبر 23 میں دیکھیں. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. وہ لوگ جو بھولی بھالی نیک صالح مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان کے افیئرز بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسکینڈلز بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ اسکینڈلز بناتے ہیں، جھوٹی تہمتیں لگائیں، محلے میں برائی کے چرچے کیے، بے حیائی کی خبر ایک سے دوسرے سے تیسرے، آگے بے حیائی کی خبریں چلتی جاتی ہیں. تو ان کے لیے یہ سزا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. کیا ہے بھائی؟ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. وہ کسی عورت کو کسی نے کہا تھا کہ عورتوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ راز نہیں رکھتی ہیں. کیا؟ وہ عورت آگے سے کہنے لگی ہم تو رکھتی ہیں، جس کو آگے بتاتی ہیں وہ نہیں رکھتی. دیکھو جی، ہم تو راز، ہاں ہم تو راز رکھتی ہیں، بات کو صرف ایک عورت کو بتاتی ہیں. ہم تو راز رکھتی ہیں لیکن جس کو ہم آگے بتاتی ہیں نا وہ راز نہیں رکھتی. سبحان اللہ. آئی سمجھ بھائی؟ برائی کی بات پھیلانا، چاہے کوئی بھی پھیلائے، مرد یا عورت. یہاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کا ذکر کیا، صیغہ جو ہے وہ مردوں والا ہے. ان الذین یرمون، بے شک وہ لوگ، لیکن اس میں عورتیں بھی، قرآن قانون کی کتاب ہے، عورتیں بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، بے شک وہ لوگ، کوئی بھی ہو، وہ مرد ہو عورت ہو، تہمتیں لگائیں پاک دامن مومن عورتوں پر، جن کو برائی کی کوئی خبر نہ ہو. ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کیا، یعنی بے حیائی پھیلانے والے لوگ، سورۃ نور کی مخالفت کرنے والے، ان کے لیے عذاب عظیم ہے. اسی طرح پھر آیت نمبر 47 سے لے کر 50 تک دیکھیں ذرا کیا ہے وہاں پہ. 47 سے لے کے 50 تک کیا ہے؟ سزائیں ہیں جی. منافقوں کا ذکر ہے. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. ایک گروہ پھر جاتا ہے سورۃ نور کے احکامات سے اور وہ بالکل مومن کوئی نہیں ہے. اور اگلی آیت میں دیکھیں 48 میں، اذا فریق منهم معرضون. جب اللہ اور اس کے رسول دعوت دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف بلایا جاتا ہے، سورہ نور پہ عمل کے لیے بلایا جاتا ہے، ایک گروہ اچانک جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ہاں، اعراض کرتا ہے کہ یہ کیا بھائی، یہ تو آزادی پہ کیا لگائی جا رہی ہے، یہ تو ہماری آزادی پہ پابندی لگائی جا رہی ہے. کرتے ہیں ہم، ذرا فون کرتے ہیں اوپر، ذرا قانون ویسے ہی بن گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں، حکومت کو فون کرتے ہیں کہ یہ ہمارے جو ہے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. کیا ڈالا جا رہا ہے جی؟ ہاں، ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. یہ تو سارا بیان آج بڑا سخت ہے، ابھی بھیجتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ. کیا ان کے دلوں میں منافقت ہے، مرض ہے، یا انہیں قرآن میں کوئی شک ہے، یا انہیں ڈر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان احکامات کو بیان کر کے، سورۃ نور کے احکامات کوئی ظلم ہے معاذ اللہ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ منافقوں کیا سمجھتے ہو کہ سورہ نور کے ذریعے اللہ نے تم پر ظلم کیا ہے. ان یحیف اللہ، یحیفہ کا کیا معنی ہے؟ کہ ظلم کرے اللہ تعالیٰ. تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول نے سورۃ نور کے احکامات نازل کر کے تمہارے اوپر کوئی ظلم کیا ہے؟ نہ، بل اولئک هم الظالمون. یہی لوگ ہیں ظالم. کون؟ بولو یار تھوڑا جا، کوئی مت کرو. سورۃ نور کی کیا کرنے والے؟ مخالفت کرنے والے. بل اولئک هم، یہاں وہ چوری ڈاکے والا ظلم نہیں ہے بیان ہو رہا ہے. طلحہ بھائی سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ آ رہی ہے نا؟ آپ نام آپ کا غلطی سے ہو گیا. کیا نام ہے؟
حذیفہ طلحہ بڑے بھائی چھوٹے بھائی. تو بل اولئک هم الظالمون، یہی لوگ ہیں جو کیا ہیں؟ یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں. حذیفہ شیخ ابو عبیدہ کا نام تھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پہ، اور اللہ ان کی قبر پہ لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور عرفہ مقامات نصیب فرمائے. انبیاء اور صحابہ کا اللہ ان کو پڑوس نصیب فرمائے، اعلیٰ علیین میں اللہ انہیں جگہ عطا فرمائے. شیخ ابو عبیدہ، عام عوام ان کو جانتی ہے، نقاب پوش، وہ فلسطینی مجاہدین کے جو ترجمان تھے. حذیفہ الکحلوت، اللہم اغفرہ ورحمہ واعف عنہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد. توجہ ہے آپ کی. اسی طریقے سے یہ آپ نے پڑھ لیا. 47 سے 50 تک بھی مذمت ہے کن لوگوں کی؟ جو بے حیائی پھیلاتے ہیں مسلمانوں کے معاشرے میں اور قانون سورۃ نور کا جاری نہیں کرتے. پھر آگے آیت نمبر 57 دیکھ لیں ذرا، بس مکمل ہونے والی ہے. ترجمہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ. سورت تو آپ نے 3-4 دفعہ مکمل کر لیا آج. لا تحسبن الذین کفروا، لا تحسبن الذین کفروا، نہ گمان کریں آپ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. آنکھیں بند کر کے ہم ترجمہ کریں گے کہ انہوں نے کفر کیا، یا کس کا کفر کیا؟ زندہ باد. سورہ نور کے قوانین کی مخالفت کی، سورہ نور کے قوانین کی مخالفت کی، قرآن کی مخالفت کی. یہ جو حالیہ بل پاس ہو گیا کہ اگر چاچو جی کو میں تسلی دے رہا ہوں، چاچو ہے نا ہمارے، کہ اگر کسی نے بیوی کو کہا کہ ذرا موبائل چیک کراؤ، 6 مہینے قید. میں تیرے موبائل کی ذرا تلاشی لوں. اور یا یہ کسی بات پہ اس کو منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، فلاں جگہ پہ آپ نے کھڑے نہیں ہونا ہے، ٹیرس پہ نہیں کھڑے ہونا ہے، اس وقت آپ نے چھت پہ نہیں جانا ہے، کوئی پابندی کی، ذرا آواز اونچی کی، 6 مہینے قید با مشقت. ٹھیک ہے. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر کیا ہیں؟ حاکم ہے. قرآن کی آیت ہے الرجال قوامون. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مفت میں نے ان مردوں کو فضیلت نہیں دی ہے. 2 وجہ ہیں. نمبر 1 تو بما فضل اللہ، بس اللہ نے فضیلت دی ہے، اللہ کو پتہ ہے کس کو چوکیدار کا. اللہ نے مرد کو راعی اور چوکیدار اور محافظ بنایا. ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس وجہ سے کہ وہ اپنے مالوں کو کیا کرتے ہیں؟ سارا دن محنت مزدوری کرے بیچارہ، اور گھر آ کے بات بھی نہ کر سکے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے اور کہے کیا حکم ہے میرے آقا. یہ چاہتے ہیں، مغربی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں. ہوگا کیا؟ لڑائیاں جھگڑے ہوں گے اور آخر نتیجہ طلاقوں تک پہنچے گا، خاندان رولیں گے، خاندان تباہ و برباد ہوں گے. اور مغرب یہی چاہتا ہے کہ جو بچا کھچا تھوڑا سا خاندانی سسٹم پاکستان میں اور بر صغیر میں قائم ہے، ماں باپ بہن بھائی کا ایک چھوٹا سا جو رشتہ آخری درجے کا قائم ہے، اس کو بھی کیا کر دیا جائے اور سب جانوروں کی طرح ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں آیت نمبر کون سی میں نے بتائی؟ 57. والذین لا تحسبن الذین کفروا، نہ گمان کریں آپ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. کفر سمجھ آیا؟ سورۃ نور کا کفر، ان احکامات کا کفر کیا کہ وہ مجھے بے بس کر دیں گے زمین میں بھاگ کے. ومأواہم النار، ٹھکانہ ان کا آگ ہے. وبئس المصیر، وبئس ٹھکانہ ان کا ہے آگ. ولبئس المصیر، اور البتہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. تو عذاب کی اور غضب کی ان کو کیا دی گئی ہے؟ وعید. اور آخری آیت پڑھ لیں، آیت نمبر 63. سورۃ نور کے احکامات کو نہ ماننے والوں کی مذمت خود سورۃ نور سے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کدھر ہے؟ آیت نمبر 63 ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، اور پہلے میں نے آپ کو اس آیت کے بارے میں کیا بتایا؟ لا تجالو والی آیت ہے نا، کہ جب اللہ کے رسول تمہیں سورہ نور کے احکامات کی طرف بلائیں
دعوت دیں کہ آؤ معاشرے کو پاک کرتے ہیں مل جل کے، تو تم ان کی دعوت میں ان کا ساتھ دو، معمولی نہ سمجھو ان کے اس بلانے کو۔ ٹھیک ہے، یہ عام بلاوے کے لیے بھی یہ آیت ہے، لیکن اس میں سورۃ نور کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے۔ معاشرے کی پاکی میں نبی کا کیا دو؟ ساتھ دو۔ اور فل یا آیت کا آخر دیکھیں، فل بلکہ قد یعلم اللہ بھی دیکھیں، قد یعلم اللہ الذین، تحقیق جانتے ہیں اللہ تعالیٰ، بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے، یتسللون، جو کھسک جاتے ہیں، یتسللون، ہاں جو کھسک جاتے ہیں، احکامات کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی توہین کرتے ہیں، یتسللون منکم لواذا، جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے آنکھ بچا کے، پھسلتے ہیں، سورۃ نور کے احکامات کی بار بار کیا کرتے ہیں؟ مخالفت کرتے ہیں، ہر سال دورہ پڑھتے ہیں پھر مخالفت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اللہ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں اور فلموں ڈراموں میں پڑ جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي، چاہیے کہ ان لوگوں کو، چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، توجہ توجہ توجہ، آیت نمبر 63، چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، یخالفون عن امری، جو اللہ کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں۔ کون سے احکامات؟ سورۃ نور کے احکامات۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، سورہ نور کے اوامر کی جو مخالفت کرتے ہیں، ڈریں کس چیز سے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ پہنچے انہیں فتنہ۔ فتنہ کی تفسیر وہی، زنا کے نتیجے میں لا علاج بیماریاں، مفسرین نے لکھا ہے، ایڈز، طاعون، کینسر اور پتہ نہیں کتنی قسم کی بیماریاں، مہلک قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ فتنہ، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں پہنچے کیا؟ دردناک عذاب آخرت میں۔ تو سورۃ نور کو منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیار کا انداز بھی، پہلے جو میں نے ذکر کیا، فضائل سنا کے آخر تک، اور پھر ڈانٹ ڈبٹ بھی بالکل آخر تک، اور سورت کا خاتمہ توحید پر ہوا، اور آخری آیت میں اللہ کی کتنی صفتیں بیان ہوئیں؟ 2، ایک تو مختار کل اللہ ہے، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یہ تیسری دفعہ ہم صورت مکمل کر رہے ہیں آج، ٹھیک ہے، خبردار کہ ہر چیز کا اختیار آسمان و زمین کا کس کو ہے؟ اللہ ہی کو ہے، تو قانون بنانے کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ دوسرا، واللہ بکل شیء علیم، قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اسے علم ہے تمہاری عزت کیسے محفوظ رہے گی، تمہارا معاشرہ کیسے پاک رہے گا، اس نے اپنے پورے علم کے ساتھ یہ قانون بھیجے ہیں، اور یہ قانون جو اس نے بھیجے ہیں یہ اس طرح کے قانون دلیل ہیں کہ یہ کسی انسان کی عقل یہ قانون نہیں بنا سکتی، یہ ضرور اللہ کی طرف سے ہیں اور وہی ہیں۔ آ جاؤ ذرا سبق کی طرف۔ کتنی دفعہ صورت مکمل ہوئی ہے بھائی؟ پہلی دفعہ خلاصے میں، دوسری دفعہ بشارات میں، ترغیبات میں، اور تیسری دفعہ ترہیبات میں، اور اب چوتھی دفعہ صورت نور پڑھتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوبارہ جی شروع سے، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرڈیننس جاری کیا تھا اپنی حکومت میں، ہر عورت، مسلمان عورت کے لیے سورۃ نور اور سورۃ النساء، اس کی تعلیم لازم اور فرض، ضروری لازمی نصاب ہے کہ سورۃ نور پڑھیں گی خواتین، تفسیر کے ساتھ پڑھیں گی، ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ سورۃ النساء، احکامات انہیں پتہ چلیں۔ سورۃ انزلناها، پہلی آیت ترغیب ہے الی تعمیل الاحکام، کہ احکامات کی تعمیل کرو، اور پہلی آیت میں کتنے طریقوں سے عظمت بیان ہوئی ہے سورت کی؟ 5۔ ماشاءاللہ، حذیفہ کو تو بہت سمجھ آ رہی ہے یار، حذیفہ خیال کرنا۔ سورۃ انزلناها، یہ عظیم الشان سورت ہے، ہم نے اس کو اتارا ہے، نمبر 2۔ سورۃ نمبر 1، عظیم الشان، معمولی صورت نہیں ہے، کوئی بھی صورت معمولی نہیں ہے، لیکن یہ غیر معمولی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2، عظمت با اعتبار منزل، یہ دیکھو اتارنے والا کون ہے، انزلناها، ہم نے اتارا ہے، میں نے اتاری ہے، یہ میں کتنا عظیم ہوں، تو میری وہ خاص صورت کتنی عظیم ہوگی۔ انزلناها وفرضناها، تیسری عظمت، ہم نے اس کے احکامات قطعی اور فائنل احکامات نازل کیے ہیں، یہ وقت گزرنے کے ساتھ ایکسپائر نہیں ہوں گے،
کہ یہ 10 سال کے لیے، 20-50 سال کے لیے، 100 سال کے لیے نہیں، یہ تا قیامت ہیں۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ نمبر 4، اور روشن چمکتی نورانی آیات نازل کی ہیں نمبر 5، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو، فائدہ پھل تمہاری جولی میں گرے گا۔ آگے کیا بتایا تھا آپ کو؟ آیت نمبر 2 سے لے کر 10 تک کیا بیان ہوں گے؟ 4 احکام فساد واقع کا علاج، وہ بیماری جو پیدا ہو گئی، ریپ ہے ہو گیا، میاں بیوی میں ناچاکی ہے پڑ گئی ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے پر الزام